بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. How to teach at home اس ورکشاپ کے ہمارے 3 ایجنڈے ہیں اور اس میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نہ بہت زیادہ ہم اس کو جس طرح سے ہم نے شیڈول بنایا ہے اور شیڈول آپ کے پاس ہے انشاءاللہ اسی کو ہم فالو کریں گے. تو پہلا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ. اور چائلڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ کو میں ہم نے 3 سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. اس پہ ایک پہلے سوال پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ریڈنگ ایکٹیویٹی کریں گے اور اس کے بعد پھر کچھ پیرنٹنگ سجیشنز پہ بات کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پروسیسز کا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور اس میں ہم انٹروڈکشن اینڈ ایکسپلینیشن آف لٹریسی کی بات کریں گے, ریڈنگ پروسیس اور کی فیچرز کی بات کریں گے اور انشاءاللہ رائٹنگ پروسیس کی بھی اس میں بات کریں گے. اور کوشش کریں گے کہ جو ہم نے ٹی بریک کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں ہم اپنا فیڈ بیک اور ساتھ ساتھ ٹی بریک کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم جو کچھ بھی ہم نے اس وقت تک کر لیا ہوگا اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں گے. اور آخر میں 15 منٹ میں 15 منٹ کی 2 سلاٹ ہیں جس میں ایک میں کمیونیکیشن سے متعلق کچھ گزارشات عرض کریں گے آپ سے اور پھر آخری کے 15 منٹ میں ہم سوال جواب کی بات کر سکتے ہیں. جو بیسک کوشچن ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ کا, جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ بیسکس شوڈ بی نو اباؤٹ آور چلڈرن. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بنیادی طور پر کن چیزوں کی آگہی ہونی چاہیے. یہ سوال اگر میں یہ پوچھوں کہ کبھی ایسا موقع ہوا ایز پیرنٹ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے آرام کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں کیا کیا آگہی ہونی چاہیے, تو اس کا کیا رسپانس ہے؟ مائک دیجئے کوئی اگر اس پہ رسپانس کرنا چاہے. یہ سوال جیسے ایز پیرنٹ ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا, مجھے اپنے بچے میرے بیٹا بھی ہے, میری بیٹیاں بھی ہیں, میرے بچے 5 سال کی عمر کے درمیان کے بچے ہیں, میرے بچے جو ہے وہ 6 سے 10 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں, میرے بچے ٹین ایجرز ہیں. میں نے کبھی بیٹھ کے اپنے آپ سے خود سے یہ سوال پوچھا؟ میں ان کے کپڑوں کی فکر کرتا ہوں, ان کے عید میں کیا پہننا اس کی فکر ہے مجھے, اور بہت ساری چیزیں وہ کھائیں گے کیا اس کی فکر ہے مجھے. لیکن اس کے علاوہ بنیادی طور پر بچوں کے بارے میں کیا یہی آگہی کافی ہے یا کچھ اور بنیادی سوالات ہو سکتے ہیں؟ تو وہ سوالات کیا ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر ہے, لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایز پیرنٹ ہم نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ اس قسم کی چیزیں سوچی یا نہیں سوچی؟ جی. تو 5 بڑی ڈائمینشنز ہیں جو آپ کوئی بھی کتاب بچوں سے متعلق پڑھیں گی, چاہے وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ ہو, چاہے وہ پیرنٹنگ سے متعلق ہو. آپ کو اس میں اگر وہ ویسٹ کا کانٹینٹ ہوگا تو اس میں آپ کو 4 ڈائمینشنز ملیں گی. اگر وہ ہماری طرف سے کوئی بات ہوگی تو اس میں آپ کو 5 ڈائمینشنز ملیں گی. پہلی ڈائمینشن وہ آپ کو ملے گی بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے کیا سوچا اور کیا کیا آگہی آپ کو بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہونی چاہیے. دوسری ڈائمینشن جو ہے وہ آپ کی بچوں کی ایموشنل ڈائمینشن کے بارے میں ہوگی کہ بچوں کی ایموشنل کیپیسٹی کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بارے میں آپ کو آگہی ہونی چاہیے. تیسری ڈائمینشن آپ کو ملے گی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو سمجھنے کے لیے کہ بچوں کی ایموشنل جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس سے متعلق آپ کو آگہی ہونی چاہیے.
चौथी डायमेंशन आपको मिलेगी, वो मिलेगी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल डायमेंशन। और पांचवी डायमेंशन आपको हमारी तरफ से मिलेगी, वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आप उसको मोरल डेवलपमेंट कह दें। तो बहुत सारी डायमेंशंस पे बात नहीं हो सकती, बहुत सारा कंटेंट। यहाँ पर हम, ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, ये इस तरह का सेशन इसलिए है ताकि हमें हमारे अंदर एक जो फ़िक्र है वो कहीं मैच्योर हो जाए, अगर वो रॉ फॉर्म में है तो वो कहीं रिफ़ाइन हो जाए, और इसके बारे में मज़ीद हम कहीं एक क्लब की सूरत में, मुख्तलिफ़ हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ क्लब है, तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंटिंग का भी एक क्लब हो, और उस क्लब के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो आपस में आकर अपने जो कॉमन इश्यूज़ हैं उनको गैदर करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहे। तो इस वक्त उन डायमेंशंस पर, 5 की 5 डायमेंशंस पे हम बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे सिर्फ 2 डायमेंशंस पे बात करेंगे, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल। इस पे कहीं ना कहीं स्कूल के करिकुलम में बहुत सारा कंटेंट है। जो एक मिसिंग एलिमेंट है, जो मिसिंग डायमेंशन है, वो ये है कि मेरे बच्चों की इमोशनल डायमेंशन पर मुझे कितनी आ गई है, और मेरे बच्चों की मोरल डायमेंशन पे मुझे कितनी आ गई है। लेकिन उससे पहले ये एक 10 मिनट की एक्टिविटी है, 10 से 15 मिनट की इंशाल्लाह। हम 10:10 तक ये एक्टिविटी करेंगे। तो 2-2 होकर पेयर के अंदर आपके पास वो रीडिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करें, और यहाँ पे भी आ जाए। ये 3 किस्म के कंटेंट हैं, 3 किस्म के रीडिंग मटेरियल हैं। एक मटेरियल है जिसमें 1 से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों से मुतालिक आ गई हैं, और दूसरा जो है वो 6 से 10 साल से मुतालिक है, और तीसरा जो है वो 11 से लेकर 15 साल तक है। आतिफ भाई को 11 से 15 वाला देना, एक दे दें और एक पीछे दे दें, आप लोग भी इंगेज हो जाए। 10 मिनट की एक्टिविटी है। इसमें जो 2-2 के पेयर होकर, इसमें जो कंटेंट है एक एक चीज़ को पढ़ें। इसमें आपको एक दीजिएगा ज़रा, इसमें आपको पता चल रहा है डेवलपमेंट टास्क, और इसमें आपको पता चल रहा है कि इस उम्र के एज ग्रुप के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो कंटेंट है ये न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस चिल्ड्रन और फैमिली सर्विसेज की तरफ से स्टेट का कंटेंट है, जो कि बाकायदा एक सोसाइटी है जो इस पे रिसर्च करती है। तो ऑथेंटिक कंटेंट है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मुझे लगा, तो इसको मैंने बाइलिंगुअल करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। ये 3 सवाल हमें मालूम होने चाहिए, जो मैंने पहले पूछा कि हमें अपने बच्चों के बारे में क्या मालूम होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये 3 सवाल मालूम होने चाहिए। पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्पेसिफिक इमोशनल नीड्स माई चाइल्ड माइट हैव, कि मैं अपने बच्चे के मखसूस जज्बाती ज़रूरियात की शनाख्त और उनको कैसे पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यानी इमोशनल नीड के बारे में अवेयरनेस हमें एज पेरेंट लाजमी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्पेसिफिक मोरल नीड्स माई चाइल्ड माइट हैव। तो जो बच्चों से मुताल्लिक इखलाकी हालत को बेहतर तौर पर उनको बेहतर समझने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, और हमें उस मौके पर यानी एज पेरेंट उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, और क्या कोई इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट लैगिंग को समझ सकते हैं। वो जो आपने इमोशनल नीड्स 1 साल से लेकर और 5 साल के बच्चों की जो इमोशनल नीड्स हैं वो क्या हैं, उसमें सबसे पहली इमोशनल नीड्स है, एक तरफ इमोशनल नीड है और दूसरी तरफ मौसर परवरिश के लिए तजवीज़ करदा तर्ज़ अमल यानी इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के लिए कुछ तजावीज़ हैं। तो जो इमोशनल नीड्स हैं 1 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों की, उसमें यह है कि वो बच्चे
خود ہی کا احساس پیدا کرنے اور اس کے لیے کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور تعریف سے لطف اندوز ہوتے ہیں 1 سے 5 سال کی عمر کے بچے. تو ایسے موقعوں پر یعنی ان پیرنٹس کو تمام بچوں کو سادہ تجربات فراہم کریں جس میں بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی عمومی طور پر بچوں کو ایسے پزلز اور ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا چاہیے جس کا آپ کو یقین ہو کہ وہ بچے جب اس کو کریں گے تو وہ ان سے ہو جائے گا. ایسی ایکٹیویٹیز ان کو دینا جس سے وہ ان سے نہ ہو سکے, ان کی عمر سے بڑی اگر ایکٹیویٹی آپ نے دے دی تو وہ جو خودی کا احساس ہے اور وہ جو ایموشنل اور سیلف اچیومنٹ کا جو احساس ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. دوسری ایموشنل نیڈس کیا ہے کہ وہ اونچی آوازوں, تیز حرکتوں, پالتو جانوروں اور ماں یا بنیادی دیکھ بھال کرنے والوں کے الگ ہونے سے ڈرتا ہے کہ وہ ان سے الگ نہ ہو جائیں, چاہے وہ ان سے الگ نہ ہو جائیں یا یہ ان سے الگ نہ ہو جائیں, دونوں صورتیں. تو اچانک اس طرح کے خوف سے متعلق اچانک حالات سے گریز کریں, بچے پر زبردستی نہ کریں, نہ ان کا مذاق اڑائیں کسی بھی حوالے سے, نہ ان کے سامنے مذاق اڑائیں اور نہ ان کا مذاق اڑائیں. اپنے بارے میں اور دوسروں کے احساسات کے بارے میں حساس ہوتے ہیں بچے. ایسے موقع پہ بچوں کے ساتھ گرم جوشی کا رشتہ استوار کریں اور لفظ اور عمل کے ذریعے بچوں کے لیے محبت اور اعتماد کا مظاہرہ کریں. یعنی تمام والدین اس بات میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین کہیں کہ ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے, لیکن جب آپ بچوں سے پوچھیں گے ایک عمر میں تو وہ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے پیار نہیں کرتے. کیا کبھی ایکسپیرینس ہوا اس کا؟ ہاں جی, کسی کو ایکسپیرینس ہے اس کا؟ کہ حالانکہ اگر آپ کا دل کھول کے دیکھا جائے تو اس میں تو بچوں کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں, کسی اور کی جگہ ہی نہیں ہے اس میں. لیکن بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو امی ہمیں چاہتی نہیں اور ہمارے ابو ہمیں چاہتے نہیں. تو کہیں نہ کہیں ایز پیرنٹس جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیار کے اظہار کے لیے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو سب کچھ سمجھا ہو. بس صبح سے لے کر اور رات تک ہم کیا کر رہے ہیں اب, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, ان کی گزارش یہ ہے ہم سے ایز پیرنٹ کہ جو بھی ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو بتائیں اور جتائیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ جب اپنے سبلنگ کو دیکھتا ہے تو ماں ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے کو زیادہ یعنی انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے, تو بڑا والا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو مزے میں, اور میرے ساتھ تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس نے اس کو ایکسپیرینس تو کیا, لیکن ایویڈنس نہیں اس کے پاس ایسا کوئی. اس کے پاس جو ایویڈنس ہو رہا ہے وہ ایویڈنس کیا ہے؟ یہ 5 سال کا بچہ ایموشنل نیڈ میں بڑوں کو خوش کرنے کے لیے بے چین ہے اور ان کی منظوری, محبت اور تعریف پر منحصر ہے. وہ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے, یہ دیکھیے. تو اس وقت میں کہیں نہ کہیں ہم یعنی کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور کبھی ہم نہیں دیکھتے ہیں, کہیں ہم مصروف ہوتے ہیں, ہماری اپنی الجھنیں بہت ساری ہیں. لیکن ہم سے جو مطالبہ ہے ایز پیرنٹ وہ یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات, اشارے, زبانی جوابات کے ذریعے منظوری دیں جو وہ منظوری لینے آئے ہیں. اور پورا خاندان بچوں سے محبت کرتا ہے اس کا احساس دلائیں. بعض فیملیز ایسی ہوں گی جو صرف میاں بیوی رہتے ہیں, بعض فیملیز ایسی ہوں گی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کون ہیں؟ دادا دادی, نانا نانی یا چاچا چاچی,
یہ سارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, تو پورے خاندان کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ بچہ ہمارا ہے یا چچا کا بیٹا ہے, لیکن ایز چچا ایز تایا میری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ میرے گھر کا بچہ ہے تو میں اس کو احساس دلاؤں کہ میں اس سے پیار کروں. اور نیگیٹو کامنٹ سے ہم بچیں. اکثر مطالبات بچے, اس عمر کے بچے, وہ باسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ایگریشن کے ساتھ وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہوتے ہیں. کھانا دیجیے, میں تو یعنی بہت سارے آپ سب کو اس کا کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس ہے. تو جو باسی ایٹیٹیوڈ ہے, یعنی اپنے مطالبات کو حاکمانہ اور جارحانہ انداز سے وہ مطالبہ کرتا ہے, انتہائی حد تک جاتا ہے. اور کبھی آپ کو لگے گا کہ اسی گھر کا دوسرا بچہ, وہ ایک بچہ جو ہے وہ حاکمانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے اور دوسرا بچہ شرمیلا ہے. ایک کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی, دوسرا خاموش رہتا ہے. ایک پرو ایکٹیو اپروچ پر ہے, دوسرا پیسو پرسنالٹی بنا ہوا ہے. ایک اپنی حقوق کو لڑکے لے لیتا ہے, دوسرا اپنی حقوق کو بھی سفر کرتا رہتا ہے. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں کیا ہوتے ہیں, جو سبمسو بچے ہوتے ہیں, جو اپنے مطالبات پورے نہیں کروا پاتے, پھر وہ ان کے پاس اظہار کی جو دوسری شکل ہوتی ہے وہ رونے لگتے ہیں, کمپلینرز بن جاتے ہیں. ایسے موقع پر پیرنٹس کو سے گزارشات کی جاتی ہے کہ وہ جذباتی اظہار کے مواقع فراہم کریں. یعنی ایسے موقع ہو ہماری فیملی ٹائم میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایسا ضرور ہو جس میں بچے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اس کے اندر بس ایک غلطی ہم سے ایز پیرنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ساری قصور بچوں کا تو نہیں ہے. میرے خیال میں ہم میں پیرنٹ بنے ہوئے کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 15 سال ہو گئے, کسی کو 18 سال ہو گئے, کسی کو 5 سال ہو گئے, کسی کو 2 سال ہو گئے, کسی کو 1 سال ہو گیا. تو اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو ایز پیرنٹ ہم نے کتنی ٹریننگ لی ہے, کتنی ٹریننگ لی ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 10 ٹریننگز لی ہیں, میں نے 20 لی ہے ایز پیرنٹ. ہاؤ ٹو play my role as parent in front of my children. لہٰذا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ روزانہ ہمارا فیملی ٹائم جو کچھ بھی ہے اس میں 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کا ایسا ٹائم سرکل, ٹائم حلقہ, نشست, مجلس, جو آپ کہیں وہ آپ کی مرضی ہے. اس میں کوئی آپ اس کو کوئی لیبل نہ بھی لگائیں, لیکن بچوں کو ساتھ لے کر ایسے بیٹھنا ضروری ہے جس میں آپ کے بچے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے, اور اس میں ہم بچوں کو روکے ٹوکے نہیں, ان کو جو بولنا ہے بولنے دیں. مورل نیڈز 1 سے 5 سال کے بچوں کی جو مورل نیڈز ہے وہ کیا ہے؟ جو مورل نیڈز ہے اس میں ہے کہ وہ غصے کی شدت کے باوجود بڑوں کی منظوری اور ناپسندیدگی کے بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ غصے سے ان کا دل چاہتا ہے کہ غصے سے وہ ان کو موقع ملے, چونکہ ابھی ابو بیٹھے ہیں, ورنہ پیالہ توڑ چکے ہوتے ہیں اتنی دیر, یا وہ زمین پہ پٹک دیتے یا وہ کسی کو زمین پہ پٹک دیتے, لیکن موقع نہیں مل رہا کیونکہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ جنگ چل رہی ہے اس کے اندر. اور میں نے آپ کے سامنے نا یہ ایک لائن کا خلاصہ رکھا ہے. اس ایک لائن کے خلاصے کے لیے میں نے پیچھے 2 صفحے پڑھے, اور اس میں سے وہ اتنی انگریزی میں سے میں نے ایک لائن کام کی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہمیں یہ بہت کچھ ہے جو ہمارا ایز پیرنٹ ہمارے اندر بہت سارے گیپس ہیں, ایز پیرنٹ گیپس ہیں, جو کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ایسے رویوں کو تسلیم کریں جو آپ کو خوشگوار یا اچھا لگتا ہے, ایکسیپٹ کریں, اور جب بھی کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, تو بچوں کو ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے. جیسے واٹس ایپ پہ آپ کوئی میسج بھیجیں تو اس کی سیٹنگ میں ہے کہ بھائی ٹک لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, جس سے سامنے والے کو, سینڈر کو پتہ چل جائے کہ میرا میسج مل گیا. ٹھیک ہے. عام طور پر خود کفیل دکھائی دیتے ہیں, اچھا بننا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک اتنے پختہ نہیں ہے کہ زیادہ تر کام کرنے کے قابل ہوں. پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کام دے دیں. ٹھیک ہے. مائیں گھر میں کچھ کر رہی ہوں گی, بچے پہنچ جائیں گے, چھوٹے بچے, اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کو دے دیں
پیزا وہ بنا لیں. 5 سال کے بچے آپ سے فرمائش کریں گے, اگر کسی کے گھر میں اوون ہو تو وہ اوون میں بیک کرنے کی فرمائش کریں گے, سبزی کاٹنے کی فرمائش کریں گے. بقرعید کے اندر گوشت کٹ رہا ہوگا تو ان کو وہ بھی کاٹنا ہوگا, گائے پٹخنی ہوگی تو اس میں بھی حصہ لینا ہوگا. ہر چیز میں ان کو کوئی نہ کوئی حصہ چاہیے. تو ایسے عمر کے بچوں میں بچوں کو کی وعدوں کو انجام دہی کی محدود صلاحیت کو قبول کرے, یعنی جو کمٹمنٹ ان کے اندر ہے کسی بھی چیز کو, اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ نہیں ہے. سمجھے کہ جان بوجھ کر عدم تعمیل نہیں ہے. کوئی بھی کام اگر ہم نے وہ کر رہے ہیں اور کرتے کرتے چھوڑ دیتے, چاہے وہ ہوم ورک ہو, چاہے وہ کوئی ٹاسک ہو, آپ نے بچے سے کہا پانی لے کر آؤ, وہ پانی لینے گیا, اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگ گیا, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی مورل نیڈز ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. صحیح اور غلط کو جاننا شروع کر دیتے, واضح حدود فراہم کرے اور ان پر مستقل طور پر آمد درآمد کریں, لیکن سختی سے نہیں. 5 سال کی عمر کے ہم ادارہ چلا رہے ہیں پچھلے 10 سال سے. ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 600 بچے ہیں, اور ہمارے پاس 70% بچے اس ایج گروپ کے ہیں, 2.5 سے لے کر اور 7 سال کے بچوں کی عمر کے بچے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بچوں کی ہے جو کہ جس سے ہم پریشان ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ پوائنٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس سے غفلت ہو رہی ہے کہ وہ صحیح و غلط جو اب بچے کو دینا, یعنی بچہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے سوسائٹی میں, صرف اس کو کانٹینٹ اسکول سے نہیں مل رہا, صرف گھر سے نہیں مل رہا. یعنی میں کراچی میں جہاں رہتا ہوں وہ 16ویں منزل ہے, ہمارا جو فلیٹ ہے وہ 16ویں منزل پر ہے, ہمارے 16 فلور ہے. تو 16 فلور پر اب میں اپنے بچوں کو اگر گانا نہیں سنانا چاہتا, میں نہیں سنا رہا, لیکن میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے, کوئی کیمپین ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں, تو وہاں میوزک چل رہا ہے. جشن آزادی آ رہی ہے تو وہ وہاں چوک کے اوپر اس میں میوزک چل رہا ہے, وہ میوزک میرے بچے سن رہے ہیں. تو اب میں ایک تو دور یہ تھا کہ شروع میں 4-5 سال میں نے بڑی سختی سے بچوں کو بتایا کہ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں, گانے نام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میں ان کو یہ نہیں بول سکتا کہ گانا نہیں ہے, یوٹیوب نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتا میں. اب مجھے ان کو بتانا پڑے گا, اور اس پر آپ کی کتنی کیپیسٹی ہوگی, کتنا آپ موٹیویٹڈ ہوں گے. تو میں آپ کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کبھی نشست میں اس کو اس طرح سے رکھیں گے کہ ہم بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا صحیح کیا غلط کیسے بتائیں, رائٹ, اس کی ریمیڈیلز کیا ہو سکتا ہے. دوسروں کی رائے کو اپنے بارے میں اہم سمجھتے ہیں, لہذا بچوں کے اوپر بچپن سے اگر میں آپ کو بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراؤں کہ آپ کو ایک بلینک پرچہ دے دوں اور ایک پین دے دوں, اور میں آپ سے صرف سمپل یہ مطالبہ کروں کہ 5 سال کی عمر سے لے کر اور آپ جتنے سال کے بھی ابھی ہیں, آپ یہ لکھنا شروع کریں کہ چچا نے آپ کو کیا کہا, پھوپھی نے آپ کو کیا کہا. تو وہ جو لیبل کیا جاتا ہے نا, تم تو ایسے ہو, تم تو ویسے ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمگانا ہو, اس طرح کے جو لیبلز کیا جاتا ہے وہ لیبل ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور اس لیبل کو ہم اپنی پرسنالٹی میں ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. لہٰذا دوسرے کی رائے کو اہم سمجھنے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کیجئے کہ بچے کی تعریف سچائی کے ساتھ کریں, جھوٹ مت بولیں, سچائی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ اس کی تعریف کریں. بیٹا آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, اگر وہ گفتگو میں اچھا ہے, وہ چلنے میں اچھا ہے, وہ سننے میں اچھا ہے, وہ بولنے میں اچھا ہے, وہ ماننے میں اچھا ہے, اس کا ڈسپلن بہن بھائیوں کے مقابلے میں, اور تقابل کے بغیر اس کی تعریف کریں. یعنی تقابل کے بغیر تعریف کرنے سے دوسرا بچہ جو ہے نا وہ ایک کو مار کر دو کو مار کر ایک کو بچانا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. جن کے ایک سے زیادہ بچے ہیں وہ تقابل کے بغیر بچے کی تعریف کریں. صحیح اور غلط کے بارے میں آگاہ ہونا ہے. عام طور پر صحیح کام کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ذاتی غلطیوں کو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے. تو یہ بلیم گیم بچے شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو ذمہ دار ہونا سیکھنے اور اس کے طرز عمل کے نتائج کو دریافت کرنے میں مدد کریں. اپنے احساسات سے آگاہ رہیں اور بچوں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمومی طور پر بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ
کوئی بھی چیز اگر انہوں نے کی ہے تو وہ اس کو یعنی جو سکھانا ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ جو بھی کام صحیح غلط کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ کریج ان کے اندر ہو کہ وہ اس کو کہہ سکے کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، چاہے گلاس ٹوٹا ہے، کمپیوٹر ٹوٹا ہے، اسکرین ٹوٹی ہے، ریموٹ ٹوٹا ہے، کھلونا ٹوٹا ہے، کوئی استری کرتے ہوئے کپڑا جلا ہے، بہت سارے ایونٹ گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آگے چلتے ہیں. 6 سے 10 سال آپ یہ شیئر میں کروں گا، آپ خود پڑھ لیجئے گا. 11 to 15 میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اکثر غصہ ہو سکتا ہے. یہ جو عمر ہے جس میں بچہ ٹین ایجرز میں جا رہا ہے، یہاں آپ کو بہت زیادہ ایکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے، بہت ایکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اس بچے کو ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتے جیسے آپ 5 سال کی عمر میں کر رہے تھے، جیسے آپ 10 سال کی عمر میں کر رہے تھے. لہٰذا اب وہ بچے، وہ پیرنٹس جن کے بچے 10 سے لے کر اور 15 یا 18 یا 19 سال کی عمر کے بچے ان کے پاس ہیں، ان کو تو اپنے اوپر بہت پیسہ خرچ کرنا ہے اور اپنی بہت ٹریننگ کرنی ہے کہ ان بچوں کو کیسے، ان بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا. تو بچے اکثر غصہ ہوتے ہیں. ڈسپلن کو فالو کرنے میں اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ ڈسپلن کو فالو کرو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ریبل جو ہے نا وہ باغی ہو سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں. تو بچوں کو، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یعنی اس عمر کی ایج کے، ان کو قواعد طے کرنے اور ذاتی ذمہ داریوں کا تعین کرنے میں مدد کریں اور ذاتی فیصلہ کرنے کی باقاعدگی سے مواقع کی اجازت دیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ والا ساتھی گروہ کے اخلاق کے مطابق ہونے کی شدید خواہش رکھتا ہے. ہماری اس وقت سوسائٹی کے اندر بچے کا بڑا انفلوئنسر وہ پیئر پریشر، جو ایج گروپ کے ہیں اس کے اندر بہت کچھ بچے کر رہے ہیں. جو لڑکے ہیں ان کو اس عمر میں اسموکنگ کا شوق ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دوست کہہ رہا ہے کہ بڑے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر تم بڑے ہو تو اسموکنگ کرو، اور تم کیسے مرد ہو تم کہ تم اسموکنگ نہیں کرتے. لڑکیوں کی الگ فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیئر پریشر کے اندر بچے کر رہے ہیں نا، ان کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے. اور کالج میں تو خیر بہت دور کی بات ہے. کل ہمارا ایک سیشن تھا، میں نے اس کو آن لائن جوائن کیا، 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک 3 گھنٹے کا سیشن تھا. اور وہ سیشن اس بات پہ تھا، سارے کراچی کے اسلامک اسکولز کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ جمع تھے ایک جگہ پر، اور اپنے اپنے اسکول میں جو اسکول لیول پر ڈرگس کے ایونٹس ہیں اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. اور ایسی خوفناک چیزیں سنی میں نے کہ مجھے وہ ہوا کہ اچھا ہوا میں نے یہ پوائنٹ رکھا یہاں پر. اور سب کے پیچھے یعنی جتنے کیسز انہوں نے رپورٹ کیے، 10 سال کے بچے، 13 سال کے بچے، 9th کے بچے، 8 کے بچے، جنہوں نے ڈرگس کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو لڑکیوں کی طرف پیئر پریشر کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ حافظہ کیوں نہ ہو، چاہے لڑکا حافظ کیوں نہ ہو، تو پیئر پریشر کے اندر وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. اپنی ویلیوز کو پہ کمپرومائز کرنا پڑے، پورے محلے کی برائی کو لینا پڑے، سارے محلے کو تنگ کرنا پڑے، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ایز پیرنٹ ہمیں اس پہ بہت زیادہ یعنی سمجھنا ہے. کرنا کیا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم بچوں کو، نوجوان کی، یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی فیملی سے باہر جو گروپس ہیں، چاہے وہ ٹیوشن کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ مختلف اسپورٹس کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ کسی کلب کے ممبرز ہوں، کہیں پر بھی وہ جا رہے ہیں، ان گروپس کو تو ہم منع نہیں کریں گے، لیکن ان گروپ کی ویلیوز کیا ہیں وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایز پیرنٹ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ وہ بچے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یعنی مجھے اپنی جنت میں جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو جہنم سے بچا کے ان کو بھی جنت میں لے کے جانا. لہٰذا ان کی ویلیوز کو بھی ہمیں سمجھنا ہے،
بغیر کسی مذمت کے ان گروپ کی ویلیوز کو انالیسس کریں اور جو گروپ کی ویلیوز ہیں اس کی ترجیحات کو بچے سے بھی ڈسکس کریں. بچے کو پتہ ہے یا وہ بالکل ایبسنٹ مائنڈ ہو چکا ہے, صحیح اور غلط جانتا ہے, متبادل کا موازنہ کرنے اور اکیلے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نوجوانوں کی فیصلہ سازی میں سہولت فراہم کریں, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کی رائے لیں. یعنی 10 سال کی عمر سے, بلکہ اگر آپ 6 سال کی عمر سے ہی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ کوشش کرنا بہت اچھا ثابت ہوگا کہ ہم 6 سال کی عمر سے لے کر اور اوپر جتنی بھی بچے ہیں ہمارے, ان سب کو ہر آپ سفر کرنے جا رہے ہیں, کراچی سے لاہور ہی سفر کرنا, آپ ان سے ڈسکس کریں, پوری بات ڈسکس کریں, کوئی ہڈن ایجنڈا نہ رکھیں, ساری باتیں ان سے ڈسکس کریں اور ان سے رائے لیں اس پر. البتہ اس کا ایک, جب بھی آپ ڈسکشن کرنے بیٹھیں تو اس کا ایک جنرل پرنسپل آپ ڈسکس کر لیں کہ اس کے یہ رولز ہوں گے, لیکن بہرحال ان سے رائے لینا ضروری ہے. تو یہ ہمارا پہلا ٹاپک پہ چند چیزیں صرف برین اسٹارمنگ کے طور پر کہ یہ بھی ہے, اچھا جی ڈیولپمنٹ گائیڈ میں یہ بھی ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. 100 صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک ڈائمنشن پر, تو اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے جو ابھی آپ کے پاس ایک جو کانٹینٹ آیا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, جو 1 سال سے لے کے 5 سال کا بچہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اگر ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو یعنی بہت چیزیں ہم غلط کر دیں گے. یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہ مائک میرے سامنے, یہ ساؤنڈ سسٹم میرے سامنے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ اتنا سسٹم میکینیکل چیز ہے, خراب ہو جائے گی بن جائے گی. لیکن وہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, جو اتنا ڈائیورس ہے, اتنا یونیک ہے, اتنا اہم ہے, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین تخلیق ہے, تو اس پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر کام کرنا ہے. ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پروسیس. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے لیے عمومی طور پر لٹریسی کے لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو, اور یہ بہت ضروری ہے, یعنی دیکھیے اپنے بچوں کو لٹریٹ بنانا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں آپ پیٹ کاٹ کے پڑھا سکتے ہیں تو پڑھانا ضروری ہے. آج کے دور میں بچوں کو اپنے سوسائٹی کے اندر اپنی پرسنالٹی کو پروو کرنے کے لیے, اپنی ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان کی یہ جو کوگنیٹو ڈومین ہے اس کی کیپیسٹی جتنی بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیے, اور اس پر جتنا خرچ ہوتا ہے کیجیے, لیکن سمجھ کے کیجیے. اس میں بہت سارا کام آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جو بہت مشکل بنا ہوا ہے. اس وقت جو پڑھائی ہے, جو لکھنا پڑھنا ہے, اس کو جس گیج سے ناپا جا رہا ہے وہ گیج کیا ہے؟ وہ گیج ہے تمہارا رزلٹ کیا ہے. از اٹ رائٹ اور رونگ؟ جی ہم کیا کہہ رہے ہیں, بچوں کا گریڈ کتنا آیا اور ان کے مارکس کتنے آئے. آپ 10 لوگ الگ ایک ٹیم بنائیں اور پوری فیصلہ بعد میں ہم ایک سروے کریں. صرف ان بچوں کو لیں گے جن کا انگلش میں اگر 75 نمبر کا پیپر تھا تو 75 میں سے ان کے 60 نمبر سے اوپر آئے, اور ان بچوں کو لیں گے جنہوں نے کم سے کم 5 سال انگریزی بطور لازمی مضمون پڑھی ہے. تو 100 بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں, میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ 100 میں سے 90 بچے انگریزی نہیں بولتے ہوں. میٹرک کے کتنے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کر چکے ہیں اینڈ دے آر ایبل ٹو اسپیک ان انگلش ان فرنٹ آف مینی پیپلس؟ ہاؤ مینی آف دیم؟ 100 میں سے کتنے؟ ایسی بتا دیں, رپلائی کریں. ہاں 5%. اور 100 میں سے کتنے بچے, آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ 100 میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں, رائٹنگ کر سکتے ہیں؟ ڈکٹیشن کی بات نہیں ہو رہی,
کتاب میں سے دیکھ کر اتارنا انگریزی اس کی بات نہیں ہو رہی. They can write by their own in English. 10 سال 13 سال انگریزی بطور لازمی مضمون پڑھائی جا رہی ہے پری نرسری سے میٹرک تک. پری نرسری سے میٹرک تک اردو بطور لازمی مضمون پڑھایا جا رہا ہے. تو 13 سال انگریزی پڑھنے کے بعد 13 سال اردو پڑھنے کے بعد ہمارے بچوں کو انگریزی اور اردو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ ان کا حق ہے کہ آنی چاہیے. تو یہ اب آپ کو سمجھنا ہے. اگر اسکول نہیں کر پا رہا تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو لٹریسی از آل اباؤٹ زبان کیوں سکھائی جاتی ہے. ہم زبان کیوں سکھاتے ہیں؟ انگریزی زبان ہے یا سبجیکٹ ہے؟ لینگویج ہے نا, تو ایز لینگویج سکھائیں. اردو کیا چیز ہے؟ زبان ہے نا, تو ایز لینگویج سکھائیں. لیکن پرسپیکٹو ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس وقت جو ایک غلطی ہے وہ کیا ہے کہ انگلش اردو امتحان میں پاس ہونے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ جی رائٹ. تو اب ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے, ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو زبان کیوں سکھائیں. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہمارا تو ہم اپنے بچے کو 2 زبان کیوں سکھائیں, ہم اپنے بچے کو بائی لنگول کیوں بنائیں, ہم اپنے بچے کو ملٹی لنگول کیوں نہ بنائیں. 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم نے اپنی پرسنالٹی میں, اپنے بچوں کی پرسنالٹی میں انکلکیٹ کر دیا, یہ بچہ اگلے 50 سال تک اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہو. چاہے مشین, اے آئی اور بہت ساری چیزیں جابس کو ایلیمنیٹ کر دیں, ہمارے بچے کی ڈیمانڈ کم نہیں ہو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ملٹی لنگول بنانا ہے. لیکن ملٹی لنگول بنانا کیوں ہے, زبان کیوں سکھائی جاتی ہے؟ باہمی ابلاغ کے لیے, یعنی میوچل کمیونیکیشن کے لیے, آپس میں رابطے کے لیے, ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے, اور تعلیمی ضروریات کے لیے. ایگری؟ یس اور نو؟ یس. بچوں کا جو گھر میں خواندگی کا یعنی لٹریسی کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کن کن طریقوں سے ہوتا ہے. بچہ گھر میں خواندگی سے متعلق بڑوں کے مختلف کاموں کا مشاہدہ کرتا ہے. بچہ کر رہا ہے, اور کیسے کر رہا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اخبار اور رسائل کا مطالعہ کر رہے ہیں گھر کے بڑے, اور آج کل موبائل کا مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے مختلف کاموں کی فہرست بن رہی ہے, اور مشینوں کی گائیڈ کا مطالعہ, مختلف لیبلز کا پڑھنا, چاہے وہ مختلف لیبلز ہیں. آپ کے گھر میں بہت ساری پروڈکٹ آ رہی, گروسریز آ رہی, بہت زبردست چیزیں ہیں. آپ مہینے کی گروسری لائن اور پیچھے بیٹھتے, وہ لسٹ جو اگر آپ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لے کر آ رہے تو وہ لسٹ بچوں کے حوالے کر دیں, اور اسے کہیں کہ اس لسٹ کے مطابق آئٹم چیک کرو. یا آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی کہیں انگریڈینٹس چیک کرو. یہ ساری ریڈنگ ہے, اور یہی ریڈنگ ہے ہی اس لیے, رائٹ. تو اسکول ہوم ورک, قرآن کا مطالعہ, مختلف دعوت نامے, خطوط, یوٹیلیٹی بلز وغیرہ, گھر کے افراد کے بچوں کی کتابوں کا پڑھنا اور سنانا. عمومی طور پر جو گھر کے اندر ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ بچے صرف کیا پڑھ رہے ہیں, ٹیچر نے آج امی اسکول میں ٹیچر نے کوئی کام نہیں دیا اس لیے بستہ کھلے گا نہیں اور وہ پڑھیں گے نہیں. تو جتنا ہم اپنے بچوں سے ریڈنگ کا, رائٹنگ کا تعلق کمزور کریں گے, ہم اپنے بچوں کی شعور کی سطح کو نیچے کریں گے. فیصل آباد میں کہا جائے کہ اگر زمین کے اندر پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے تو کیا خیال ہے, سروائیول آسان ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. تو شعور کی سطح اگر نیچے چلی جائے تو پھر بتائیے معاشرے کی بقا آپ کو نظر آ رہی؟ ویلیوز باقی رہیں گی, اقدار باقی رہیں گی. جن ویلیوز پر آپ کھڑے ہیں آپ کی تیسری نسل نہیں کھڑی ہوگی. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سلیبس کی کتابوں سے آگے کی طرف جانا ہے. یہی میرا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ ایٹ ہوم میں پہلے بچے کو سمجھنا ہے. چائلڈ ڈیولپمنٹ گائیڈ کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ برین اسٹارمنگ کرنے کے پہلے بچے کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ریڈنگ رائٹنگ ہم کیوں کرا رہے ہیں اسکول کے اندر, اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. امتحان میں بچہ فیل ہو جائے, میرے خیال میں کوئی بہت بڑے کنسرن کی بات نہیں ہے.
اگر اس بچے کو انگریزی بولنی، اردو بولنی، انگریزی لکھنی، اردو لکھنی، کمیونیکیشن، بات کرنی، اپنی معاف ضمیر کا اظہار کرنا آتا ہے، تو میرے خیال میں ایسے بہت سارے دنیا میں ڈراپ آؤٹس ملیں گے آپ کو جنہوں نے دنیا کو اپنی ایبلٹی سے پروف کر دیا کہ وہ اسکول کے سلیبس سے بہت آگے. اسکول کے اندر جو بچہ ایکسپیرینس کرتا ہے لٹریسی کو، وہ ڈرائنگ اور تصویریں بنا کر، اپنا نام لکھ کر، فلیش کارڈز میں جملے بنا کر، تصویریں، کتابیں، نظمیں اور کہانیاں پڑھ کر، اور ایک دوسرے کی مدد سے کہانیاں سنا کر لٹریسی ایکسپیرینس ہو گیا. لٹریسی کے آبجیکٹو کیا ہو سکتے ہیں؟ تو لٹریسی کے آبجیکٹو ہو سکتے ہیں پڑھنا سیکھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سیکھنے کے لیے پڑھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ پڑھنا سیکھنا اور سیکھنے کے لیے پڑھنا، یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ تو آپ کس کو چوز کریں گے، فرسٹ اور سیکنڈ؟ سیکنڈ. اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لکھنا سیکھنا اور تحریر برائے تخلیقی اظہار، ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جائیں؟ پہلے کے لیے یا دوسرے کے لیے؟ ہاں جی، سیکنڈ کے لیے. اگر یہ آپ اس میں یعنی الائنڈ ہے نا، تو پڑھنا اور لکھنا کیا ہے؟ واٹ از ریڈنگ اینڈ واٹ از رائٹنگ. کسی بھی پیغام کو نقوش میں محفوظ کرنے کا نام تحریر ہے. چاہے وہ پیغام آپ کے دماغ سے آیا، دل سے آیا، کہیں اور سے آیا، جب آپ اس کو پرنٹ فارم میں، چاہے تحریر کی صورت میں، کسی الفاظ کی خطوطی اشکال میں آپ اس کو ڈھالتے ہیں، وہ تحریر ہے. اور جب اس میں سے کسی خطوطی یعنی رائٹنگ میں سے جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں میسج، وہ ریڈنگ ہے. اس کے لیے اپنے بچوں کا لٹریچر سینس ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں اپنے لٹریچر سینس پہ کام کرنا ہے، اور وہ 4 چیزوں سے ہوگا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اسکوپ آف لینگویج ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں لرننگ سیکوینس معلوم ہونا چاہیے، ہمیں کمپوننٹس آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اسٹیج آف پرنٹ ریکگنیشن. پرنٹ ریکگنیشن بچہ کہاں سے شروع کرتا ہے، اور ہمارے پاس گھر میں ایسے ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں؟ جی، کیا ہنٹ آپ کو کیا مل رہی ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے یہ سیکوینس ہے ریکگنیشن کا. بچہ جو ریڈنگ سیکھتا ہے یا رائٹنگ سیکھتا ہے، ریڈنگ کا سیکوینس بھی یہی ہے اور رائٹنگ کا سیکوینس بھی یہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہی اسکوپ آف لینگویج بھی ہے. جو زبان کا اسکوپ ہے وہ بھی یہی ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ تو بچہ سب سے پہلے PI یعنی بچہ پہلے کیا ریکگنائز کرتا ہے؟ پکچرز ریکگنائز کرتا ہے. تو آپ کے گھر میں ایسے ریسورسز ہونے چاہیے جس میں شرعی طور پر پکچرز والی کتابیں ہوں، ایسی ہوں، ڈیجیٹل موجود ہوں، جس میں بچہ پکچرز ریکگنائز کرے. دوسری جو چیز ہے جس کو بچہ ریکگنائز کرتا ہے، وہ شیپ ریکگنیشن. وہ کیا ہے؟ شیپ ریکگنیشن. اور تیسرے طور پر جو ریکگنائز کرتا ہے وہ ہے کلر ریکگنیشن. کلرز کو ریکگنائز کرتا ہے. یہی آج اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے اور یہاں سے شروع کریں. دیکھیں کتنی پکچر ووکیبلریز ان کے پاس موجود ہے. یعنی آپ مختلف، یہ جتنی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ ساری یونیورسٹی، اب اس کو آپ کہیں کہ بک آف اے یونیورس، رائٹ؟ بک آف یونیورس میں سے کوئی ایک چیپٹر لے لیں. وہ چیپٹر ہم نے لے لیا چیپٹر آف ارتھ، اور اس چیپٹر آف ارتھ کا کوئی بھی ایک لیسن لے لیں، لیسن آف اے زو، لیسن آف اے کاسمولوجی، کوئی بھی لیسن لے لیں. تو اس کی آپ کے پاس کتنی پکچرز بچے کو دکھا کر پوچھیں کہ اس کے پاس کتنی ووکیبلری ہے. اور شیپس کے بارے میں بات کریں بچوں سے. تیسری چیز ہے کتنی کلر ریکگنیشن اس کو ہے، بیسک کلرز کتنے ہیں، اور کلرز کو ملا کے کتنے کلرز وہ بچہ بنانا جان چکا ہے. چوتھی چیز ہے پیٹرن ریکگنیشن.
اور پانچویں چیز ہے لیٹرز، اور چھٹی چیز ہے کمبینیشن آف لیٹرز سے کیا بنے گا، کیا بنے گا، ورڈز بنے گا، اور کمبینیشن آف ورڈز سے کیا بنے گا، سینٹینس بنے گا، اور کمبینیشن آف سینٹینسز سے کیا بنائے گا، پیراگراف بنائے گا، اور کمبینیشن آف پیراگراف سے کیا بنائے گا، پیسج بنائے گا، اور پیسج سے کیا بنائے گا، ایسے بنائے گا، اس کے بعد کیا بنائے گا، سٹوریز بنائے گا، اس کے بعد کیا بنائے گا۔ اب اگر بچہ میرا یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ناول پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، تو اور زبان کی معراج کیا ہے، اس سے آگے کوئی معراج ہے؟ پھر زبان کی معراج ہے، پہنچ گیا۔ اب اس نے اگر او لیول اور اے لیول نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ناول پڑھنا آتا ہے، ناول لیول کی لکھائی اس کو آ گئی، اور یہی لکھنے کی بھی سیکوینس ہے، لکھنے کی معراج بھی یہی ہے، اسٹارٹ فرام پکچرز۔ بچہ پہلے دن سے جو دیواریں خراب کر رہا تھا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے دیواریں خراب کی ہیں، آپ لنگوسٹک ایکسپرٹس کے پاس جائیے، وہ کہیں گے دیز آر دا رائٹنگ سیمپلز آف یور چائلڈ۔ بلڈ سیمپل ہوتا ہے نا، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ لیب جاتے اور لیب میں جا کے اس کا بلڈ سیمپل دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہے، اس کو کہتے ہیں رائٹنگ سیمپلز آف یور چائلڈ، جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے کیا دیواریں خراب کر دی، پیپر خراب کر دیا۔ تو وہ جو بالکل رف لائنیں تھیں جو کسی کام کی نہیں تھیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ ایکسپریس کر رہا تھا بچہ۔ آگے چلیں، ایسی ریسورسز گھر میں ہونا ضروری ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سیکوینس کے مطابق کیسے پڑھائیں۔ لیک آف ٹیچنگ اور لرننگ ریسورسز کی وجہ سے ہم اکتفا کرتے ہیں فلانا۔ تو اس وقت جو بہت کامن اور بہت پبلکلی اور ایکسیپٹیبل پبلشرز ہیں، ان میں سے کچھ پبلشرز ہیں، اگر اب اسکول کا معیار یہ طے کیا جاتا ہے کہ فلانا اسکول کے اندر وہ پبلشرز ہیں یا نہیں ہیں، اگر ان پبلشر کی کتابیں ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ بہت اسٹینڈرڈ اور اپ ٹو دا مارک اسکول ہے۔ حالانکہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایز پیرنٹ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے انگریزی، اردو، عربک، ان کو پڑھانا آتا ہے یا نہیں ہے، ان کو اسکوپ آف لینگویج معلوم ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس یہ سیکوینس ہے یا نہیں ہے۔ تو سیکوینس کرنے کے لیے ایسی ریسورسز، جیسے یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، ایسی اور بہت ساری ریسورسز ہو سکتی ہیں۔ تو اس ریسورسز میں سب سے پہلے بچے کو زبان سکھانے کے لیے ووکیبلری انٹروڈیوس کی جاتی ہے، اس کے بعد اس ووکیبلری کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر گرامر کا کانسیپٹ یعنی لکھائی کی طرف بچہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی لکھائی کو مزید امپروو کیا جاتا ہے۔ لرننگ سیکوینس کے اندر یہ ہے دوسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں ریڈنگ کمپوننٹ۔ ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو بات ہو رہی ہے خواندگی کی، ریڈنگ کمپوننٹس کے اندر 5 چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے ہے بچے کے ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنا۔ اگر ہمارے بچے او لیول اور اے لیول نہ بھی کریں، لیکن اگر ایسی ریڈنگ کر رہے ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ یہ ویب سائٹ کا نام لکھیے، فری ویب سائٹ ہے، اور اس میں میوزک 90% نہیں ہے، eslfast.com eslfast.com۔ ریڈنگ کمپوننٹس میں بچے کو ریڈنگ سکھانے کے لیے 5 کمپوننٹس ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کے ایٹیٹیوڈ کو ریڈنگ کے لیے مائل کرنا ہے، ہمیں اس کے رویے کو ریڈنگ کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ وہ بچہ ایک بہترین ریڈر بنے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی، میں پیسے کی وجہ سے مت سمجھیے گا کہ میں پیسے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے سوچنے کے لیے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کی مہینے کی تنخواہ 3 کروڑ روپے ہے، 4 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ ہے۔ تو میں نے ان کے بارے میں، میرا یہ سوال ہوا کہ یہ ایسا کیا کرتے ہوں گے، اور یہ 55 سال کے ہیں، 52 سال کے ہیں، 50 سے لے کر اور 60 سے کم کے درمیان کے لوگ ہیں۔
انہوں نے ایسا کیا اچیو کر لیا اپنی زندگی میں, ان کے پاس ایسی کون سی یونیورسٹی کی ڈگری ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی جو کمرشل ویلیو ہے مہینے کی وہ 3-4 کروڑ روپے ہے. اور ظاہر ہے کہ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ کمپنی کی طرف سے الگ ہے, تو وہ جو 3-4 کروڑ روپے ہیں وہ سیدھا سیدھا ان کے پاس رکھے ہیں. دس از ناٹ مائی پوائنٹ, رائٹ. میں پیسے کمانے کے لیے کی طرف نہیں جا رہا, لیکن اس کی ویلیو بنی ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو جب اس پہ جب سوچنا شروع کیا اور اس پہ انویسٹیگیشن کی, اس پہ ریسرچ کی, ریسرچ کیا کہیں گے, بس اس کو تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا اس آدمی کے اندر کوالٹیز ہیں. تو پہلی کوالٹی جو مجھے ملی کہ وہ ریڈر ہے. وہ مہینے میں 4 کتابیں لازمی پڑھتا, 4 ہر ہفتے کی کتاب ہے اس کی, اور وہ ہر کتاب نہیں پڑھتا. تو پہلی کوالٹی جو اس کی ہے وہ کیا ہے, وہ بہت ریفائنڈ کنسائز ریڈر ہے. دوسری کوالٹی اس کے اندر یہ ملی کہ اس کو اپنے ہر منٹ کی ویلیو کا پتہ ہے, وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا, بہت کیلکولیٹڈ آدمی ہے. تیسری چیز جو اس کے اندر ملی وہ یہ ملی, ایسے لوگوں کی کامن کوالٹیز, پرسنل کوالٹیز. اس میں جو تیسری کوالٹی ملی وہ یہ ملی کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہے, بہت اچھے فیصلہ ساز ہے. اور ان کے فیصلہ اور یہ جو سیلریز ہیں نا, یہ عمومی طور پر ان کارپوریٹس کے سی اوز کی ہوتی ہیں جن کی جو بزنسز ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر ہوگا, ایک ملک میں بزنس نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر اگر میں ان میں سے ایک ہوں تو ایک میرا بزنس ایک افریقہ میں ہے, دوسرا پاکستان میں ہے, تیسرا انڈیا میں ہے, چوتھا وہ یورپ میں ہے, 5واں وہ امریکہ کے اندر ہے. اور ہر ملک کی جو ڈائنامکس ہے وہ الگ الگ ہے, اور ہر ملک کی اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, فائنینشیل اسٹیبلٹی الگ الگ ہے. تو وہ اتنے انالیسز ان کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے اوپر جو محنت کی ہے وہ کس سے کی ہے, سبجیکٹ والی کتابیں نہیں پڑھ رہا سر, وہ ریڈر ہے. لہٰذا ریڈنگ کمپوننٹس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ریڈنگ کے لیے موٹیویٹڈ رکھیں. اور ریڈنگ کے لیے اگر بچے کی موٹیویشن ڈراپ ہو گئی, جب بلڈ پریشر گرتا ہے نا, تو بلڈ پریشر اگر گر جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی پرفارمنس گرتی ہے. تو بچے کی اگر ریڈنگ کی موٹیویشن ڈراپ ہو گئی تو پوری لرننگ پر جو بھی کچھ لرن کرنا ہے, چاہے وہ میتھس کے ذریعے ہو, سائنس میں, دیگر سبجیکٹ, سب میں وہ ڈیفیشنسی آپ کو نظر آئے. لہٰذا جو موٹیویشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریڈنگ کے لیے. دوسری چیز ہے وہ ہے ریڈنگ فلوئنسی. بچہ فلوئنٹ ریڈر ہو, اور اس فلوئنٹ ریڈر کے اندر ایکوریسی بھی ضروری ہے اور اسپیڈ بھی ضروری ہے. یعنی صرف اسپیڈ نہ ہو بلکہ ایکوریسی بھی ہو. اور خلاصہ تیسری چیز کیا ہے, ریڈنگ فلوئنسی بنانے کے لیے, ریڈنگ فلوئنسی کے لیے ایک ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے مختلف اداروں کے اندر, جن کا موضوع, اگر آپ چاہیں ایک ویب سائٹ کا نام رکھیں, readingrocket.com. بہت آسان ہے, لیکن ریڈنگ سے متعلق مجھے اتنی کمپریہنسو پورٹل نہیں ملا جو ایک ہی ویب سائٹ پر سب کچھ ہے. ہمارے بچے کسی بھی ایج گروپ کے اندر ہوں, ان ایج گروپ کے بچوں کے, اور اس میں سارا کانٹینٹ فری ہے, اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا readingrocket.com. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کمپریہنشن. ہمارے بچے عمومی طور پر اکثر دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی درجے کی ریڈنگ کر لیتے ہیں, لیکن ریڈنگ کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتے. چوتھی چیز ہے وہ ہے ووکیبلری. ہمارے بچوں کی اگر یعنی ووکیبلری جس دن 3000 ووکیبلری بچوں کی ہو گئی, 2000 ہو گئی, 2000 بچوں کی ہائی فریکوینسی ورڈز کی ووکیبلری اگر 2000 ہو گئی تو ہمارے بچے بیسک کمیونیکیشن پہ آ جائیں گے. 1000 ووکیبلریز پر یہ سارے لنگوسٹک ایکسپرٹس کہتے ہیں, جس دن ہمارے بچوں کی 1000 ووکیبلری ہو گئی
تو ان کی comprehension in communication will be much better than others, those who are studying in many schools but are not able to speak in front of many people. ان کے مقابلے میں وہ بچے آپ کو بہتر نظر آئیں گے. محنت کس پہ کرنا ہے, فوکس کس پہ کرنا ہے, کس پہ فوکس کرنا ہے؟ ووکیبلری بلڈنگ پر. 1000 ووکیبلریز پر بچوں کی کمپریہنشن کمیونیکیشن کے اندر جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں, اور 1000 سے 2000 جب ہو جاتی ہے تو 2000 ووکیبلریز پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن کرنے لگتے ہیں, بشرط یہ کہ انہوں نے ووکیبلری ویسے پڑھی ہو جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, یعنی سن کر. چوتھی چیز ہے وہ ہے پروننسیشن, یعنی اس کی فونولوجیکل اویئرنیس. بچوں کے لیے جو بھی کچھ ان کے سامنے بطور کتاب, بطور کانٹینٹ ان کے سامنے آیا ہے جس سے وہ ابھی یعنی اجنبیت کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ 4 چیزیں سمجھنی ہیں. کوئی بھی ورڈ ان کے سامنے آیا ہے تو وہ ورڈ انہرڈ ہے ابھی ان کے لیے, اس کو سنائیے. انہرڈ کو ہرڈ کرنا ہے, کنورٹ کرنا ہے. کس میں؟ یہ ساری ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی. تو انہرڈ کو کیا کرنا ہے؟ سنانا ہے. ٹھیک ہے, سنانے کا صحیح میڈیم ان کو ہونا چاہیے, صحیح سے سنانا ہے. دوسرا ان نون کو نون بنانا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان سین کو سین کرنا ہے, ان اسپوکن کو اسپوکن. یہ 4 تجربات ہمارے بچہ روزانہ کر رہا ہو. آپ اس کو میری طرف سے 1 گھنٹہ دے دیں, بس 60 منٹس, اور ان 4 ایکٹیویٹیز پہ آپ 15-15 منٹ لگائیں. 100 گھنٹے کے اندر کوئی بھی نئی زبان سیکھ جائے گا بچہ. کتنے؟ گارنٹیڈ within 100 hours 100 گھنٹے کے اندر نئی زبان سیکھ جائے گا. تو نئی زبان نہیں سکھا رہے ہم, کیا کر رہے ہیں اپنے بچے کو. اور دیکھیے یہاں پر ایک بات کہنا ضروری ہے, شاید اس میں سارے لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن انگریزی کو بطور فرسٹ لینگویج نہیں سکھانا, انگریزی کو بطور سیکنڈ لینگویج سکھانا ہے. اس لیے جو آپ کو ویب سائٹ لکھوائی ہے اس کا نام ہے eslfast.com. ESL stands for انگریزی یعنی انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج. انگریزی کو غلطی کہاں ہوگی, بچہ ٹریپ کہاں ہوگا, اس کے لیے مشکلات کہاں بڑھیں گی, ہو سکتا ہے کہ تمام بچوں کے لیے نہ ہو, لیکن ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں, ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے ہیں. اکثریت بچوں کے لیے مشکلات کہاں ہوں گی؟ جب آپ ان کو انگریزی بطور فرسٹ لینگویج میتھڈ سے سکھائیں گے, بطور EFL سکھائیں گے. تو ہمیں بچوں کو انگریزی بطور EFL نہیں سکھانی بلکہ بطور ESL سکھانی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, دوسری زبان کی بنیاد عمارت, دوسری زبان کی عمارت پہلی زبان کی بنیاد پر قائم کرنی. تو ریجنل لینگویج جیسے پنجاب کے اندر پنجابی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن اس کو آپ سمجھیے, اپنے بچوں سے پنجابی ضرور بولیے. ریجنل لینگویج تو یہ تو ریجن کی لینگویج ہے ہی, لیکن بچے کی پہلی لینگویج جو ہے اس پر کمپرومائز کیے بغیر اس کو دوسری لینگویج سکھائے. جتنی اچھی پنجابی وہ بولے گا. اور دیکھیے, اگر آپ کی یہ چاہت ہے کہ میرا بچہ انگریزی زبان میں نظمیں لکھے, تو اس چاہت کو سیکنڈری اس میں رکھیے. پہلے آپ کوشش یہ کیجیے کہ وہ پنجابی میں نظمیں لکھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ انگریزی زبان میں کہانیاں لکھے, تو پہلے پنجابی میں کہانیاں لکھیں. یہ مطالبہ غلط تو نہیں لگ رہا؟ میرا مطالبہ نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے زبان کے مقابلے میں, زبان کے میں کوئی زباندان نہیں ہوں. یہ ان لوگوں کی باتیں آپ تک بطور امانت پہنچائی جا رہی ہیں جو زباندان ہیں. اگر میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہلی زبان اردو ہے, تو میں اردو میں پہلے نظمیں لکھتا ہوں اور لکھ رہا ہوں, اور لکھی ہیں بہت ساری, اور اردو میں کہانیاں لکھی ہیں, اور اردو میں نے بہت ساری انشا پردازی کی ہے. تو جب میں نے اردو میں کرنا سیکھ لی ہے, اب انگریزی میں کا مطالبہ ٹھیک ہے میرے لیے. تو میں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی, میں 4 بچوں کے ٹین ایجرز, میرے 4 ٹین ایجرز ہیں,
تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے انگریزی پہلے اس میں کہانیاں لکھیں جبکہ انہوں نے اردو میں نہ لکھی ہوں، کبھی بھی نہیں چاہوں گا. اگر آپ اقبال کی بات کریں گے تو اقبال کی اگر انگریزی بہت اعلیٰ ہے، فارسی بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بنیاد میں کی اردو ہے. آپ اردو کے سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کر دیں گے. انٹرنیٹ پر گوگل کرنے پر جو اقبال کے نام سے سستی شاعری مل رہی ہے، وہ شعر خود بتا دیتا ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے ہی نہیں. اردو کا سٹینڈرڈ بتا دیتا ہے کہ یہ چاہے اس کے نیچے اقبال شعر سے بڑا لکھا ہو، لیکن اردو کا سٹینڈرڈ بتا دیتا ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، اتنی سستی اردو لکھی ہے انہوں نے. تو ان کا معیار اردو کا اتنا اچھا ہے. لہٰذا جب ہم اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ، کیونکہ زبان کے سلینگز، زبان کی جو اپنی ایک جو جان ہوتی ہے، لہٰذا عرب کے اندر کیا تجربہ ہوتا تھا، عرب ورلڈ کے اندر کیا ہوتا تھا، زبان ادب سکھانے کے لیے کہاں بھیجا جاتا تھا؟ دیہات میں بھیجا جاتا تھا. تو شہر کی زبان ہمیشہ فیصل آباد کے شہر کی پنجابی میں اور فیصل آباد کے کنٹری سائڈ یا جو رورل آبادی ہے وہاں کی پنجابی میں ضرور فرق ہوگا. ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ہونا چاہیے. لہٰذا ہم اپنے بچوں کو پنجابی پہ کمپرومائز کیے بغیر ہم یعنی انگلش سکھائیں، یعنی پنجابی ضرور سکھائیں. اور آپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو پنجابی ہے وہ ایک ریجنل لینگویج کی اسٹینڈرڈ پہ رکھی گئی ہے. نیشنل اسٹینڈرڈ میں اردو ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لیے آپ ایک زبان سکھا رہے ہیں. تو آپ کے بچوں کو فیصل آباد کے اندر 3 زبانیں لازمی آنی چاہیے: ریجنل لینگویج، نیشنل لینگویج اور انٹرنیشنل لینگویج. انٹرنیشنل لینگویج میں آپ انگریزی بھی لے سکتے ہیں، عربک بھی لے سکتے ہیں. انگریزی پوری دنیا کے اندر 64 ملکوں کی دفتری زبان ہے اور پوری دنیا کے اندر 576 ملین نیٹو اسپیکرز ہیں. تو ارلی اسٹیجز آف لرننگ ٹو ریڈ یہ ہے کہ بچوں کو کتاب درست طریقے سے پڑھنا آئے، صفحات مناسب انداز سے وہ پلٹنا سکھائیں ان کو. کتابوں سے یہ موٹیویشن کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کتابوں سے رغبت پیدا کرنا، تصویروں اور لکھائی سے متعلق اس میں فرق سمجھنا، اور پرنٹ کا پڑھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کرنا. کسی کہانی سے متعلق ذاتی تجربات اور مشاہدے کو جوڑنا. آپ کے پاس بچوں کی ایج اپروپریٹ کہانیاں پنجابی میں، اردو میں اور انگلش میں 3 زبان میں ہونی چاہیے. کیا ہمارے بچوں کو، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ جنہوں نے پنجابی میں 10-15 لائن کی کوئی کہانی لکھی ہو؟ اچھا، یہ دائیا کیوں نہیں پیدا ہوا آپ کے اندر؟ پنجابی پوری دنیا میں نہیں بولی جاتی. پٹھان اور پنجابی، پشتو اور پنجابی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو یہ دائیا ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ ہم پنجابی میں نظمیں لکھیں؟ پنجابی کے کوئی شاعر نہیں ہے. یہ بلے شاہ کون ہے؟ تو ان کا کیا شعور کی سطح نیچی تھی، یا انہوں نے اپنی منظوم انداز میں سوسائٹی کو، ایک بہت بڑے مفکر ہیں ان کا نام ہے ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے کہا ہر معاشرے کا ایک شاعر ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک شاعر ہوتا ہے جو اس معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے. تو مجھے بتائیے، بلے شاہ کو آپ اون کرتے ہیں؟ ان کو کوٹ کرتے ہیں؟ تو صرف ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اون کرتا ہے، کوٹ کرتا ہے، یا سب کرتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو قوم کے شاعر ہوتے ہیں، وہ قوم کی اقدار کو، نظریات کو اپنے منظوم انداز میں آگے پہنچاتے ہیں. ایک واس کا یہ انداز ہے کہ آپ لوگوں سے پبلک اسپیکنگ کریں، اوریٹر اور نیریٹر بن کر، اور ایک انداز وہ ہے کہ آپ پوئٹ بن کر پبلک کو ان کو راہ دکھائیں. اچھا، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کہانیاں ہمارے پاس فیصل آباد کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر کہانیاں کتنی ہونی چاہیے؟ پنجابی میں بھی ہو، اردو میں بھی ہو اور انگریزی میں بھی ہو، اور ایج اپروپریٹ ایسی کہانیاں ہوں آپ کے پاس. اس میں آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ اور یہ کرنا ہے کہ کہانیوں کے انتخاب کے اندر فکشن کی کہانیاں بعد میں پڑھائیں بچوں کو. فکشن بعد میں پڑھائیں. فکشن پڑھانا ضروری ہے، لیکن پہلے نان فکشن پڑھائیں. تو نان فکشن کہانیاں جو حقیقت مبنی کہانیاں ہیں وہ پہلے بچے ہمارے پڑھ، اور فکشن بعد میں پڑھ.
اگر ہم یہ سیکوینس ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو ایجوکیٹرز ہیں اور جو یعنی ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہمارا انتخاب پہلے نان فکشن ہے. تو میں اپنی ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو کہ میں یہاں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانوں میں تو ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم بچے کو اذان سنائیں. اذان فکشن ہے یا نان فکشن ہے؟ لٹریچر کی سینس میں نان فکشن ہے نا. اذان کا لٹریچر سینس ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے نا اذان کا. اور کلمے کا لٹریچر سینس ہے یا نہیں ہے؟ تو کلمے کے لٹریچر سینس میں لٹریچر سینس کی بات ہو رہی ہے تو لٹریچر سینس میں کلمہ نان فکشن ہے یا فکشن ہے؟ نان فکشن ہے. فکشن کیسے ہوا؟ نان فکشن. تو لٹریچر سینس جب بچے کو دیا جا رہا ہے تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ نان فکشن سے. فینٹیسائز کرنے سے پہلے ہمیں نان فکشن ورڈ نان فکشن کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں پہلے حقیقت پر پسندی اور سچائی پر مبنی چیزیں پہلے اس کو دینی. کہانی اور لٹریچر سے اس کی جو ذہن کی جو سطح ہے جو کوگنیٹو ڈومینز ہیں. آپ بینجامن بلوم محترمہ ایک ہارورڈ کی پوری دنیا میں ان کی بلوم ٹیکسونومی کے نام سے یہ ان کی کاوش کو بہت سراہا جاتا ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ چیز. انہوں نے جو کوگنیٹو ڈومین پہ بات کی ہے تو جو کوگنیٹو ڈومین کی ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد میں ہمارے بچوں کی بنیاد میں نان فکشن پہلے ہونا چاہیے. آگے چلیں. جیسے میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ ریڈنگ کا سیکوینس کیا ہے. ریڈنگ کا سیکوینس ہمارا یہی ہے: پکچر، شیپ، کلرز، پیٹرنز، لیٹرز، ورڈ، سینٹینس، پیراگراف، پیسج، ایسے، اسٹوری، ناول. اسی طریقے سے رائٹنگ کا بھی سیکوینس ہوگا. اور رائٹنگ میں ہم بچوں کو کیا مواقع دیں گے؟ ان کے پاس مواقع ہونے چاہیے پینٹنگز کے، ڈرائنگ کے، شیپ ڈرا کرنے کے. ایسے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں اور ایج اپروپریٹ بچے کو یہ ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے پاس بچے کے پاس ٹولز ہونے چاہیے. اور یہ جو کمپوننٹس آف رائٹنگ ہے اس میں آپ پری رائٹنگ سے شروع کر کے پری رائٹنگ، ڈرافٹنگ، ریوائزنگ، ایڈیٹنگ، پبلشنگ. چونکہ یہ سارا سینس ڈیولپ کیا جاتا ہے 5ویں کلاس کے بعد، اس لیے آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ لیٹر ریکگنیشن میں جو 2 سال سے لے کر اور 6 سال 7 سال کے بچے ہیں ان کو آپ اس طرح کی ورک شیٹس کے ذریعے سے جو کہ بہت عام ہیں ہمارے یہاں، بہت آسانی سے مل جاتی ہے، جو کہ لیٹر آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. اور اس کے بعد لیٹر فارمیشن کی، یعنی لیٹر کو فارم کرنا سیکھنا اور پھر اس کو اس کی ڈرلنگ کے ذریعے سے اس کو رائٹ کرنا سیکھنا. رائٹنگ میں میچورٹی لانے کے لیے بچے کو پھر ہمیں گرامر دینی ہے اور جب تک بچہ قواعد کے اصول سے نہیں گزرے گا اس کی رائٹنگ نہیں بنے گی. تو words are the building blocks of language. Grammar is a set of rules that determines how these الفاظ زبان کی بنیاد ہیں. گرامر قواعد کے ایک مجموعہ ہیں جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ان بلڈنگ بلاکس کو مختلف امتزاج کے ساتھ کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ گرامر سینس کے لیے ہمارے پاس ٹول کون سا ہے. تو آخر میں نے یعنی ایک پکچر آپ کے سامنے ہے. اس پکچر کے اندر ایک ہی سینٹنس ہے لیکن اس کے اندر وہ جو بلڈنگ بلاکس والی بات ہو رہی ہے، سارے اسٹرکچر جتنے بھی گرامر کے اندر یعنی گرامر کا جو سینس ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. پنکچویشن کیوں ضروری ہے اس کے اندر موجود ہے. جب یہ سلائیڈ آپ کو ملے گی، اس سلائیڈ کو آپ کو تفصیل سے ایک سلائیڈ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ کو بہت ساری چیزیں جو کہ میں نے اسکپ کی ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گی. اسپیلنگ ہمیں سکھانی اس لیے ضروری ہے تاکہ بچہ جب لکھنا شروع کرے تو ہچے اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن اسپیلنگ کے اندر بہت ساری اسکلز ہیں. اسپیلنگ اسکلز کے اندر یہ ساری اسکلز موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ میرا ایک بہت جگہ میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. میں پچھلے 12 سال سے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں بچوں کے 2011 سے، اور ان 12 سالوں میں میں نے بہت سارے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ سینٹرز، بہت سارے یعنی پبلشرز اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کریکولم ڈاکیومنٹس اور بہت کچھ لرننگ آؤٹ کمز، بہت کچھ دیکھا ہے. اپنی 12 سال کی کا خلاصہ یہ 6 کتابیں ہیں، 5 کتابیں. اگر لینگویج ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ صرف بچے کو
اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین انگریزی اور اردو, لینگویج کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوتا, لینگویج کا اسٹرکچر سیم ہے, لیکن میرا چونکہ اردو ہمارے یہاں پھر بھی بہت سارا کانٹینٹ موجود ہے, انگریزی کے لیے یہ رائے ہے, یہ سجیشن ہے کہ یہ 5 کتابیں ہیں, ان 5 کتابوں میں اگر یہ 5 کتابیں بچوں کو گزار دیا جائے 5 سال کے اندر, 8 سال کے اندر, تو وہ بچہ 8 سال کے اندر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول کی, پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں, انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن لیول کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی انگریزی وہ بول رہا ہو. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ایز پیرنٹ کہ آپ اس کو کس طریقے سے یعنی انکلکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ 5 کتابیں میری طرف سے مل جائیں گی, کیونکہ عمومی طور پر بچے کے 10 سال ضائع ہو رہے ہیں. مجھے یہ بہت مسئلہ ہے, یہ پتہ نہیں انزائٹی کے لیول کا ہے کہ ہم بچے کو 10 سال پہلی سے لے کر اور میٹرک تک اور پری نرسری سے ملائیں تو 13 سال بنتے ہیں, اور اگر انٹرمیڈیٹ ملائیں 15 سال بنتے ہیں. 15 سال بچے کو انگریزی بطور لازمی مضمون پڑھا رہے ہیں, انگریزی کیوں نہیں آ رہی اس کو؟ یا آ گئی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بتائیے. انگریزی آ گئی بچے کو, اور سکھانی کیوں ضروری ہے؟ انٹرنیشنل لینگویج کے پرسپیکٹو سے ہمارے بچے کو ایک انگریزی ایک زبان, انٹرنیشنل لینگویج کی کوئی بھی ایک زبان آنی چاہیے, چاہے وہ انگریزی ہو چاہے عربک ہو, رائٹ؟ جن کو عربک آتی ہے وہ انگریزی نہ بھی سیکھے کوئی بات نہیں. تو وہ جو ہمارا آدھے گھنٹے کا سیشن کوشچنس کا بعد میں ہونا تھا وہ ابھی کر لیتے ہیں. بتائیے مجھے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آئی آبزرو کہ جن پیرنٹس کا فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بچے زیادہ شارپ ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بنسبت ان بچوں کے کہ جن پیرنٹس کا مینٹل اسٹیٹس تھوڑا لو ہوتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس, کوشچن یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس پیرنٹس کی اسٹوڈنٹس کی گروتھ پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس حوالے سے تھوڑی پلیز گائیڈنس. اچھا, آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے تو میں آبزرویشن سے ہٹا کے آپ کو تھوڑا فیکٹ پہ لے جاتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 26 کروڑ ہے. اس 26 کروڑ میں سے 63% آبادی دیہات میں رہتی ہے, گاؤں دیہات میں رہتی ہے. 63% آبادی, 63% are living in rural areas and rest of them almost 37% are living in urban areas. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اے اسٹڈی کیس بنائیں گے تو آپ کو 1000 ایسے کیس مل جائیں گے جن کے اچیورز کے پیرنٹس کو لکھنا بھی نہیں آتا. جو ہماری سوسائٹی کے اچیورز ہیں, بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, فلانا بنے, بہت ساری چیزیں انہوں نے اچیو کی دنیا میں, ان کے پیرنٹس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. اور وہ آپ کو بتائیں گے جی ہم نے تو اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے لکھا, ہمارے پاس تو فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, میں نے تو اسکالرشپ میں پڑھا. اور اس وقت بھی آپ اسکالرشپ کا ڈیٹا اٹھائیے, KGS کا, LGS کا, بیکن کا, سٹی کا, آپ اسکالرشپ کا ڈیٹا اٹھائیے, اور پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں ان کا. اور پاکستان میں ابھی جو مشرف کے دور میں 2000 لوگوں نے PhDs کیا اسکالرز پہ, ان کا تو ان کا سب کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ زیرو ہے. زیرو کا مطلب کمپیریٹیولی. لہٰذا یہ میرے خیال میں ایک شاید کہیں نہ کہیں ہمارا ایک صرف مفروضہ ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے آدمی کی ایبلٹی اور جو اطراف کے لوگ ہیں وہ, یعنی وہ انوائرمنٹ اس کا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اچیومنٹ کے لیے, نہ کہ ہاں. لیکن جیسے انہوں نے سوال کیا, ایسا نہیں ہے کہ فائنینشیل کچھ نہیں ہوتے, ایسا نہیں ہے. تو اسکول وغیرہ کے اندر جو ٹوٹل ابھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ بچے ہیں.
اور 65 لاکھ بچے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو سارے اسکول جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہیں, سارے اسکول ایلیٹ کلاس نہیں ہیں, اور سارے اسکول اپر مڈل کلاس بھی نہیں ہیں, اور سارے اسکول مڈل کلاس بھی نہیں ہیں. اکثر نمبر آف اسکولز جو آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے گورنمنٹ. اور میری although I'm not that much bigger achiever, but I cannot underestimate myself. لیکن I had calculated myself. میں نے پری نرسری سے میٹرک تک کی اپنی فیس کیلکولیٹ کی. ایک زمانے میں ایسی بیٹھے ہوئے سوال آیا کہ میرے اوپر کتنے خرچ ہوئے, تو میں نے پری نرسری سے لے کر اور میٹرک تک یعنی ٹوٹل 13 سال کی فیس کیلکولیٹ کی, تو وہ 18,700 روپے بنے. تو یہ ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہ ہوں لیکن صحیح ڈائریکشن ہو. تو ڈسٹریکشن کے بجائے ڈائریکشن صحیح ہو, صحیح ڈائریکشن ہو, صحیح گائیڈنس ہو, صحیح مینٹورنگ ہو, آپ بہت کچھ اچیو کر سکتا ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر جی پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی جو ورکشاپ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی, لیکن اس میں زیادہ تر چیزیں میری سمجھ سے اوپر چلی گئی. اچھا, یعنی کیا یہ ورکشاپ کچھ اردو کے انداز میں بھی ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سارے والدین میرے جیسے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی جو انگلش کی بولنے کا جو انداز تھا یا سمجھانے کا جو انداز تھا وہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ اردو کے اندر کریں اور اردو میں سمجھائیں, یا اس کا کوئی الگ سے بھی پروگرام ہو سکتا ہے؟ ویسے میں نے اس میں یہ ساری چیزوں کو بائلنگول بنایا, اور اس میں یہ ساری چیزیں بائلنگول ہیں, اوپر بھی ساری اردو ہیں. بلکہ مجھے یہ خوف تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب تو اردو میں لے کر آ گیا, آپ انگلش کہاں ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ اس میں ریکارڈنگ ہے. اکثر میں نے کوشش یہی کی ہے کہ مجھے ویسے انگریزی اتنی آتی بھی نہیں ہے جتنی یعنی آپ نے کہی ہے, اللہ کرے اتنی آ جائے. تیسری بات یہ کہ یہ ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہے. سکھانے کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو ڈسپلن ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے نوعیت کا ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ سیکھنے والے بنیں, اردو میں کہیں گے اردو میں, انگریزی میں انشاءاللہ جتنی انگریزی آتی ہوگی اس میں ضرور دوسرا سیشن کر لیں گے انشاءاللہ. اور جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے ابھی ہوم اسکولنگ کے بارے میں بات کی ہے, تو ہوم اسکولنگ کس ایج تک کروائی جا سکتی ہے؟ کس ایج پہ جا کے بچے کو ایک گروپ آف پیئرز میں ڈالنا ضروری ہے؟ کس ایج پہ جا کے بچے کو جو اسکول کے انوائرمنٹ میں پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن آف نالج ہوتا ہے, جو کہ سو کالڈ ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے, تو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ہم بچے کو, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ برین اسٹارمنگ ہمارا سیشن تھا, اور اس میں بڑا زبردست قسم کا ایک احساس ضیاع ہوا کہ 15 سال بچے کے صرف لینگویج سیکھنے میں ہی جا رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. تو سر پھر اس میں اگر ہم بچوں کو اس قابل بنا لیں کہ ہم ان کے لینگویجز پہ کام کر لیں, اور جب لینگویج آ گئی تو پھر ڈیفینیٹلی اس لینگویج میں جو بھی سبجیکٹ ایکسپلین ہوا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو گیا. تو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ بتائیے گا پلیز کہ ڈگری کی کیا امپورٹنس ہے, اور کس ایج تک ہم بچے کو ہوم اسکول کرا سکتے ہیں, اور کون سی ایسی ڈگریز ہیں لائک کس لیول سے پہلے ہم نے اب اسے تیار کرنا ہے کہ اب ہم اسے پریکٹیکلی یا پھر سوشل لائف میں اس کو ڈال دیں, یا کیا ہم اس کو میٹرک, ایف ایس سی یا جسے کہنے او اے لیولز بھی گھر بٹھا کے ہی کروا سکتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس کی ایک سوشل جو اس نے چیزیں سیکھنی تھی اسکول جا کے اس کانٹیکسٹ میں؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے جو سوال پوچھا اس میں ایک تو یہ کہ یہ ہوم اسکولنگ کے بارے میں نے کوئی سیشن نہیں کیا. یہ ہاؤ ٹو ٹیچ ایٹ ہوم کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جو بچہ گھر پہ آتا ہے, ہم تمام سبجیکٹ کو گریڈز کے لیے پڑھا رہے ہیں اور نمبرز کے لیے پڑھا رہے ہیں, اس سے باہر نکلیں, لٹریسی کے بڑے کانسیپٹ کو سمجھیں, اور اپنے بچے کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر کام کریں. دوسری بات, ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ سب کچھ آپ گھر پہ پڑھائیں گے. اسکولنگ پہ کام کیا ہے کراچی میں, ایک بہت بڑا نام ہے سلمان آصف صدیقی صاحب کا, ERDC کے وہ ڈائریکٹر ہیں. وہ تقریباً مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 800 فیملیز کو جو ہوم اسکولرز ہیں ان کو وہ اسسٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ بڑا ریسورس سینٹر ERDC ہے جو کہ ہوم اسکولرز کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ ڈگری میں کی امپورٹنس کیا ہے، یا ہم اس کو اس میں کتنا ہم ڈال سکتے ہیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو کیا نقصان ہوگا. دیکھیے ہم اپنے بچوں کو مین اسٹریم سے پیچھے نہیں رکھیں گے، نہ آج نہ کل. ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لہٰذا جو اتھارٹی ہے وہ ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. حکومت نے جو نظم بنایا ہوا ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ صرف حکومت کے اس نظم پر رلائی مت کریں. آپ بچے کو اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز کو ڈگری کے لیے آؤٹ سورس نہ کریں. چار لفظ یاد رکھیں. پہلا ہے سند یافتہ، بنانا آپ کو ہے. پہلا ہے سند یافتہ، بلکہ اس کو لکھ لیں. پہلا ہے سند یافتہ، دوسرا ہے تعلیم یافتہ، تیسرا ہے تربیت یافتہ، اور چوتھا ہے ہدایت یافتہ. یہ 4 گولز ہم اپنے بچوں کے بارے میں بنا سکتے ہیں. تو سند یافتہ بھی بنانا ہے ہمیں. ظاہر ہے کہ اس سند کے بغیر پہلی ریکگنیشن جو میرے بچے کو کسی پلیٹ فارم پہ ہونی ہے تو وہ سند کے ذریعے سے ہونی ہے. لہٰذا ڈگری پر کمپرومائز نہیں کرنا. ہر موقع کے ہر لیول کی ڈگری ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور وچ از اسٹارٹس فرام آفٹر گریڈ 8 یعنی 9 سے ہم مین اسٹریم کی کسی بھی پروگرام کے اندر، چاہے وہ میٹرک سائنس کرائیں، چاہے او لیولس کرائیں، چاہیے او اینڈ اے لیولس کی کتنی ضرورت ہے، اور میٹرک سائنس آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے، اور الگ الگ فیملیز کے اسکوپ کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن مین اسٹریم کے لیے جو سند ہم بچے کو دلانا چاہتے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو آپ کی تھی کہ اگر ہم ڈگری نہیں دلاتے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، یا اگر پرائیویٹ اس کو سند یافتہ بنائیں تو اس پہ کیا نقصان ہوگا. نقصان صرف یہ ہوگا کہ مین اسٹریم میں اس کو ذرا سا بائسڈ ہو کے دیکھا جاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوتا ہے. لڑکیوں کے حوالے سے بہت اچھی ہر جگہ پر بہت اچھا ماحول نہیں ہے، لہٰذا وہ والدین کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ جب لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں گے تو وہ کیا کیا ان کی ترجیحات ہوں گی. فیملی کے اعتبار سے، والدین کی اقدار کے اعتبار سے یہ ان کا انتخاب ہو سکتا ہے. کم سے کم انتخاب تو یہی ہونا چاہیے کہ یعنی کوئی ایجوکیشن نہ ہو. باقی اور بھی مزید ویلیوز آپ انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ادارہ نہیں ہے تو ہم بچے کو یہ سکھائیں کہ سیکھتے کیسے. ہمارے ایک بہت مشہور آدمی ہیں پاکستان کے، ذیشان احمد عثمانی صاحب، وہ اپنے بچوں کو بہت عجیب طریقے سے گزار رہے ہیں، اور بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ بہت اچھے تجربات اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں. جی سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یا جو بھی مطلب افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ مطلب ہماری سوسائٹی میں جیسے ایک فیصلہ آباد کے اندر کہ ایک بچہ بہت بڑے اسکول سے پڑھا ہے، ایک درمیانے اسکول سے پڑھا ہے اور ایک چھوٹے اسکول سے پڑھا ہے، اور ایٹ دا اینڈ سب نے یونیورسٹیز کے اندر جانا ہے. تو مطلب وہ کیسے بیلنس ہوگا ان بچوں کے اندر نا، کیونکہ ہر پیرنٹ کے جو فائنینشلی ان کی ہیں ریسورسز وغیرہ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ کس طریقے سے اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس حساب سے بہتر مطلب لے کے ہم اس کو چل سکیں یا اسے اچھے طریقے سے سکھا سکیں. اور دوسرا سر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر پیرنٹس اپنے جو ہے فائنینشلی ریسورسز کو کسی بھی طریقے سے بڑھا لیں یا مطلب کہ قرضہ لینے یا جیسے بھی کر لیں نا، جو بھی کر لیں جو آج کل ہو رہا ہے، تو سر اس میں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں، اب بچے کا مطلب میں کنفیوز اس چیز میں ہوں کہ بچے کو مطلب جیسے بیکن کو ایک اسٹارٹ بناتے ہیں یا جس کو بھی ٹیچر کا جو ڈریسنگ ہے وہ اسلامک نہیں ہے، تو آج وہ بہت اچھا انگلش سکھا رہی ہے یا اردو سکھا رہی ہے درمیانے اسکول کے نسبت، تو ہم ایک بچہ سیکھے گا اپنی ٹیچر سے کہ مطلب وہ کس طریقے سے. تو مطلب میں اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ سکھانا وہ زیادہ اہم ہے یا اس اسکول میں اسلامک ویلیوز کا ہونا زیادہ ضروری ہے. تو مطلب اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہے. آیا
نیکسٹ مطلب میں اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل کرا دوں تو اسلامک ویلیوز نہیں ہیں لیکن لینگویجز اور یہ ساری ایجوکیشن بہت اچھی ہے, تو کیا وہ اس میں ایک اچھی پیرنٹ ہوں کہ میں نے کس کو سیکنڈری رکھا اور کس کو پرائرٹی پر رکھا, یہ میں جاننا چاہ رہی تھی. تھینک یو سر. پہلا آپ کا جو پورشن ہے نا کوشچن کا وہ ہے کہ بڑا اسکول اور اس میں آپ نے اس کا ایک بی پارٹ بنا دیا اچھا اسکول, اور تیسرا اس کا خود بخود بن جائے گا کہ وہ اب جب اتنا اچھا ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا تو پھر بہت مہنگا ہوگا. یہ لازمی شرط ہو گئی کہ جب بڑا ہوگا اور اچھا ہوگا تو مہنگا بھی ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اس پورے سیشن میں میری کوشش صرف یہ ہے کہ آپ کا شعور تعلیم کے حوالے سے اس قدر بلند ہو جائیں کہ آپ کسی ٹریپ میں نہ آئیں, بس یہ ہے. اور اس کے لیے یہ ایک سیشن ہے. میں یہاں ہر مہینے آتا ہوں اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کسی یعنی کیا پدی کا شوربہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم یہاں انوائٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری آگہی بڑے اسکول سے متعلق ہے وہ اسکول آف بلاک ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم بڑا اسکول اس کو کہتے ہیں جس کا اسکول آف بلاک بڑا ہو, جن کی بلڈنگز بہت اچھی ہو, جن کا کیمپس بہت پرپز بلڈ کیمپس. تو جو پرپز بلڈ کیمپسز ہے اس کو کہتے ہیں اسکول آف بلاک. بٹ ہمیں جو درسگاہ میں جانا ہے اپنے بچوں کو جس شعور کی بیداری آبیاری کے لیے جس ماحول کو ہمیں دینا ہے وہ اسکول آف بلاک سے زیادہ اسکول آف تھاٹ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے اپنے اسکول آف تھاٹ پر کتنی محنت کی ہے, اور اسکول آف بلاک سے امپورٹنٹ ہمیشہ آج آپ کی یہ جو برانڈس کے پیچھے جانا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ بھی پیئر پریشر کہ فلانا کا بچہ, میں جس خاندان میں ہوں یا میں جس سوسائٹی کا حصہ ہوں وہاں کے بچے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. تو جب وہ وہاں جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے بچے کو بھی کہاں جانا چاہیے, وہاں جانا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ کہیں تو تقریب میں بیٹھیں گے اور جب آپس میں باتیں کریں گے تو کیا باتیں کریں گے, ہمارے پاس تو باتیں کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, تو ہم یہی باتیں کریں گے. میں نے تو کل وہاں ایڈمیشن کرایا, تمہارے بچے نے کہاں ایڈمیشن. تو یہ بھی پیئر پریشر ہے, صرف اس بچے کا نہیں ہے, ہمارا بھی ہے. تو ہم بہت سارے کام پیئر پریشر کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو پیئر پریشر کی وجہ سے صحیح کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پیئر پریشر کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اگر آپ یعنی اسلامک ویلیوز کو امپورٹنٹ دیتی ہیں اور کسی ایسی جگہ داخلہ کرا دیتی ہیں جہاں پر لینگویج پہ کمپرومائز ہو رہا ہے, تو ان اداروں سے ہماری گزارش ہے اور خود ہمیں اپنے اداروں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم اسلامک ویلیوز کے نام پر بچوں کو لے کے آ رہے ہیں تو ہم بچوں کی کمپیٹنسی پر کمپرومائز نہ کریں. اور آپ بھی اگر اسلامک ویلیوز میں لے کے جا رہی ہیں تو آپ بچوں کی ویلیوز پر, کمپیٹنسیز پر, سبجیکٹ کمپیٹنسیز پر کمپرومائز نہ کریں. سبجیکٹ کمپیٹنسی کیا ہے؟ آسان سی بات ہے. جب ہم بچے کو میتھس پڑھا رہے ہیں تو اس کو میتھس آنی چاہیے, جب ہم انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش آنی چاہیے, جب اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس آنی چاہیے. ابھی کیا ہو رہا ہے, جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سائنس اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ امتحان میں وہ پاس ہو جائے, میتھس اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ اس کو وہ امتحان میں پاس ہو جائے. بس اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ٹھیک کریں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے, انشاءاللہ اسی کاسٹ میں جو کاسٹ ابھی ہم افورڈ کر رہے ہیں, ایک بیسک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی پر منتھ کاسٹ وہ 6 سے 7 ہزار روپے ہے, بیسک کاسٹ, اس میں کوئی نہیں کما رہا. 6 سے 7 ہزار روپے ہے صرف سبجیکٹ, جو کور سبجیکٹس ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے اندر میں اپنی بہت ساری کاسٹ شامل کر لوں تو وہ 7 سے 10 ہو سکتی ہے, 10 سے 12 ہو سکتی ہے, 12 سے 16 ہو سکتی ہے, 20 ہو سکتی ہے, 30 بھی ہو سکتی ہے, 35 بھی ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں کراچی میں 1 لاکھ روپے بھی ہے پر منتھ فیس. اس سے بھی مہنگے اسکول انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. ہوگا وہاں پہ وہاں کا گریجویٹ بھی انگلش ہی بول رہا ہو, وہ انگلش میں اور کیا بولے گا, انگلش ہی بولے گا. اور جی سر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ارے عتیق بھائی, میرا یہ جو ایک سوال جو پہلے ہوا تھا ریگارڈنگ فائنینشیل, جی سر,
جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں, ایک جو اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے اس کے لیے جو سکسیس ہے وہ کیا ہے. کہ مگر ہم جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ آتا ہے جی کہ ہمارا بچہ کو CSS کر جائے. جی جی ٹاپ آف دا لائن, یعنی کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. جی سر. اچھا, اب جو لوگ CSS کرتے ہیں بچے, اگر آپ ان کے ریشو اٹھا کے دیکھیں تو موسٹلی آپ کو رورل ایریاز میں سے آئیں گے جہاں پہ اس طرح کے سیٹ اپس نہیں ہیں. جی یعنی کہ میں سب کی 100% کی بات نہیں کر رہا, لیکن 80% آپ کا CSS اسٹاف جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے. جیسے پنجاب ہے تو اس کے ساؤتھ سے آ رہا ہے, جنگ والی سائڈ سے آ رہا ہے, یا ادھر چکوال والی سائڈ سے کافی سارا. یعنی کہ وہاں پہ وہ ٹاپ ریٹڈ سکولز بھی نہیں ہیں, دوسری چیزیں بھی نہیں ہیں. تو کیا چیز انہیں انسپائر کرتی ہے کہ ان کی ریشو زیادہ ہے, ان کے پاس اس طرح کی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, فائنینشیل ریسورسز اس طرح کے نہیں ہیں, اور دوسرا جو ریسورسز آتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے, کیا چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ ان کی ریشو بہت زیادہ آ رہی ہے, کون سا سسٹم ہے جو انہیں لے کے آ رہا ہے آگے؟ جی جی سر, ایک تو یہ ہے کہ ہر ڈائنامکس کی جو انفلوئنس کرنے کی وجہ وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. ایک بار کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر جو اس طرح کے علاقوں بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ایک آتھر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر شیو کھیڑا. ڈاکٹر شیو کھیڑا ان کا نام ہے, ان کی کتاب ہے یو کین ون. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے, جیسے آپ نے بات کی ہے, اس قسم کے جو بیک گراؤنڈ سے لوگ نیچے سے اٹھ کر اوپر تک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو 3 E's ملیں گے. پہلا ای وہ یہ ہے کہ ان کا ماحول ایسا تھا کہ جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ اگر وہ, جیسے آدمی کے نا سروائیول کے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر مجھے مرنا پڑے گا. دوسرا ایکسپیرینسز, وہ ایسے ایکسپیرینسز سے گزرا. دوسرا ای ایکسپیرینس کا ہے, وہ ایسے ایکسپیرینسز سے گزرا جس کی وجہ سے وہ آج وہاں پہنچا جہاں نارملی اچھے بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی نہیں پہنچ پائے. تیسری چیز جو ہے وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں گے تو میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا, جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہ بہت ساری چیزیں اچھی ملیں. جیسے میں نے 10 سال اسکول میں انگریزی اردو میں پڑھی, اور ہمارے ہاں اسکول کے باہر لکھا ہوا تھا انگلش میڈیم اردو میں, اور ہم انگلش کی جو گرامر ہوتی تھی وہ اردو میں پڑھتے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ یعنی اس قسم کے ایکسپیرینس سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر یہی ایکسپیرینس میرے بچوں کا ہو تو وہ کتنا ڈیلے آئے گا. لہٰذا ایکسپیرینس, انوائرمنٹ, ایجوکیشن, دیر آر 3 E's which can influence to anyone's life, اور وہ اس کی وجہ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر پہنچتا ہے. تو ابھی ہم 15 منٹ کا اور یعنی آپ ریفریشمنٹ کر لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کمیونیکیشن پہ 15 منٹ 20 منٹ بات کر کے پھر دعا کر لیں. جی السلام علیکم سر. سر میرا نام محمد شفیق ہے. سر میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا, جیسے مدرسے میں عام غریب اور امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہے, ویسے پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں غریب بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کے پاس اتنی فیٹ نہیں ہوتی ہے, پیسہ نہیں ہوتا, پر پھر بھی ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ پڑھانا چاہتے ہیں, ان کے ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں, بچہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ نہیں پڑھ سکتا. یہ ایسا, ابھی جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پوری سوسائٹی کی جو تعلیم کی ذمہ داری ہے وہ ہمیشہ حکومت پر ہوتی ہے, ہمیشہ حکومت پر ہوتی ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ ہم, اور یہ ایک شہری کا حق ہے کہ اس کو صحت کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے حکومت تمام سہولیات اعلیٰ درجے کی جیسے اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر پوری کرنی. تو ہماری تعلیم کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ حکومت کی جیب میں ہے, حکومت کے پاس ہے.
पूरी जीडीपी का 2.8% वो तालीम पे खर्च होता है, लेकिन हमारे पास रिसर्चेस का, टीचर्स डेवलपमेंट का, क्वालिटी एजुकेशन का, स्कूल इम्प्रूवमेंट का, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने का, असेसमेंट सिस्टम बेहतर करने का बजट हुकूमत पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान के अंदर USAID, UKAID, यूनिसेफ, यूनेस्को, ADB, ये 5 बड़े इदारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि इन उमूर पर पैसा लगाते हैं। ये जो पैसा आता है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि पंजाब के अंदर क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से जिससे अगर आप 18 साल के हो गए हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बन गया है और आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो क्या हुकूमत आपको सपोर्ट करती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, है कोई ऐसा इनिशिएटिव? तो पता ही चलेगा जी हुकूमत का इनिशिएटिव है। हुकूमत कह रही है कि आप अगर 18 साल के 5 लोग हैं, 18 साल से 20 साल के 5 लोग हैं, 5 लोग कम से कम होने चाहिए, उनके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, उनके पास बिजनेस को इनिशिएटिव आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे 5 लोगों को हुकूमत फंड करती है 6 महीने तक, 15,000 रुपये उनको पर मंथ भी मिलता है। उनके बिजनेस आइडिया को मार्केट तक पहुंचाने की पूरी कोचिंग भी होती है, गाइडलाइन भी होती है। लिहाजा कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ लेने के लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों से भी अदम आ गई है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने बिल्कुल कोई इनिशिएटिव नहीं लिया हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन तक हम पहुंच जाएं, वो मिल जाएंगे। और ये वाली जो बात है आपकी कि बड़े स्कूल के अंदर यानी जैसे आप कह रहे हैं गरीब के बच्चे को दाखिला नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है स्कॉलरशिप की, और स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिसको डिज़र्विंग कहा जाता है। और डिज़र्विंग ना बोलें या आप उनको कहें वो गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन उनको ज़रा वो अपनी इस्तेलाह में डिज़र्विंग स्टूडेंट्स कहते हैं। तो वहाँ मेरे खुद एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बच्चों ने KGS से ज़ीरो फीस से, सब कराची का सबसे महंगा स्कूल है, लेकिन उनका एक रुपया खर्च नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ से पढ़ा। लिहाजा अब उस इदारे के अंदर एक तो रिसोर्स की लैकिंग ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये समझ में आ गया कि ठीक है पैसा नहीं है, लेकिन उस बच्चे की अगर एबिलिटी भी नहीं है तो ये बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी हो, पैसा ना हो। तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि फंड करते हैं और वो बच्चा पढ़ लेता है। हर स्किल के एतबार से हमें बच्चों को ज़बान क्यों सिखानी है उस पर पूरी बात हो गई कि हमें बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्यों काम करना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आदमी लर्न करता है, उसमें से ज़बान एक है। जो चीज़ लर्न की है उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें ज़बान चाहिए। दूसरी साइड है वो है टेक्निकल साइड, उसको हार्ड स्किल्स कहते हैं। तो हमें सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, अपने बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी डालनी है और हमें अपने बच्चों के अंदर हार्ड स्किल्स भी डालनी है। उस हार्ड स्किल्स में आपकी चॉइस हो सकती है कंप्यूटर है, AI है, ICT है, इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम हार्ड स्किल्स के उन्वान पर बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। तो सिर्फ हार्ड स्किल्स हो, सॉफ्ट स्किल्स ना हो तो भी पर्सनालिटी अधूरी है, और अगर सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स हैं और हार्ड स्किल्स नहीं हैं तो भी बहुत अच्छी और बहुत यानी इस पर्सनालिटी में बहुत से निखार की गुंजाइश अभी बाकी है। लिहाजा एज पेरेंट जब बच्चों की मुआश की ज़रूरत होगी, एक किताब है अद्दुरुल मंजूर, शेख अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, उसमें उन्होंने ये 450 साल पहले की किताब है, उसके अंदर उन्होंने ये बात यानी कहीं मिड ऑफ बुक में कहीं ये बात है कि हम अपने बच्चों को हार्ड स्किल्स ज़रूर सिखाएं, और हम अपने बच्चों को ये स्किल्स इसलिए सिखाएं ताकि वो अपनी, उसका रीज़न भी बताया, उसकी वजह ये बताया कि ताकि वो अपनी मुआश की ज़रूरत पूरी कर सकें। तो वो स्किल्स जिससे मुआश जुड़ जाए, उन स्किल्स को एक्वायर करना वक्त की ज़रूरत है और अक्लमंदी भी है और ज़रूरी भी है। और ये पेरेंट्स को इससे आगही भी होनी चाहिए कि आज के ज़माने में मुआश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सी सलाहियतें ज़रूरी हैं। हम अपने बच्चों के बारे में क्या विज़न बनाते हैं, तो एक ऐसी आपसे शेयर कर रहा हूँ
کہ ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امام پنچگانہ بنائیں، اور ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امام زمانہ بنائیں. یہ دونوں ایک ہی بات ہے. ہاں، تو ایز مسلم ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ کیا بنانا چاہیے؟ ہمیں امام زمانہ بنانا چاہیے. امام زمانہ کی کوالٹیز میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک فارمولا آپ یاد رکھیں، اس صرف یاد کرنے کی نا بہت ساری ٹیکٹکس ہیں، تو میں چیزوں کو یاد کرنے کے لیے یہ فارمولے بناتا ہوں. تو فارمولا کیا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اپنی یادداشت میں اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے یہ فارمولا میں نے بنایا ہے. آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو امام زمانہ بنانے کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ ہے صالحیت. کیا ہے؟ صالحیت. امام زمانہ بنانے کے لیے پہلی کوالٹیز جو بچے کے اندر ہمیں ڈالنی ہے، کیا بنانا ہے؟ صالحیت پلس صلاحیت. صالحیت پلس صلاحیت از اکول ٹو امام زمانہ. اب صلاحیت میں بہت ساری چیزیں ہیں اور صالحیت کے اندر بہت ساری چیزیں. یہ پورا کریکولم ہے، اس کو آپ جمع کریں اپنے بچے کے اندر. کچھ گولز آپ اچیو کریں میٹرک تک، کچھ گولز آپ اچیو کریں گریجویشن تک، لیکن 15 16 17 سال کے اندر بچے میں یہ ساری چیزیں جمع کریں اور اس کو جامعیت کی طرف لے کر آئیں. سیشن سے متعلق کوئی سوال ہے تو اب بتائیے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. فیصل آباد میں پیرنٹس کی موومنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پیرنٹنگ موومنٹ، ایسی موومنٹ جس سے سوال ان کو سوال کرنا ہے، ایسی موومنٹ جس سے لگے کہ پوری پیرنٹنگ باڈی کو موبیلائز کر دیں. آپ ان کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیں کہ یہ ساری ڈائمینشنز، یہاں صرف 2 ڈائمینشنز کی بات کی ہم نے، ایموشنل اور مورل کی، وہ بھی بہت انکمپلیٹ بات ہے، بہت چیزیں ہیں. میرا پلان یہ تھا کہ ہم فل ڈے ورک شاپ کریں گے، 8 گھنٹے کی ورک شاپ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے رائے دی کہ یہ پتہ نہیں کیسا تجربہ ہوگا، پیرنٹس انگیج ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنا اچھا ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صرف فرسٹ ہاف میں کریں، فرائیڈے کا دن چوز کریں، اور یہ سارے مشوروں کے بعد ہم نے یہ کیا. لیکن جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ 8 گھنٹے کی 3 دن کی ورک شاپ ہو، جس میں ایک پوری پکچر بہت ڈیٹیل کے ساتھ برین اسٹارمنگ ساری ایکٹیویٹی ہماری بنے، اور ہمارے سامنے دیکھیں جب آپ دعوت میں لگیں گے نا تو آپ کے لیے عمل کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. تو ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جو اس پیرنٹنگ باڈی کو اس موومنٹ کی موبیلائز کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے. فیصل آباد کی جو شہری آبادی ہے وہ 70 لاکھ، 55 لاکھ تو پی بی ایس پہ لکھی ہوئی ہے، پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پر 55 لاکھ لکھی ہوئی، لیکن فیصل آباد کی شہری آبادی 70 لاکھ تو کم سے کم ہوگی. 70 لاکھ کی آبادی میں 13% بچے ہیں. کتنے؟ 13% بچے. یہ 13% کل کے 100% ہے. تو اگر ایز پیرنٹ میرے پاس 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، تو میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کا شرعی پہلو آپ کو علماء کرام بنائیں گے، اس کا قانونی پہلو آپ کو قانون دان بتائیں گے، لیکن ایز پیرنٹ تربیتی پہلو آپ کو خود سیکھنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کی یہی بات جو ہے نا یہ میں کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا دی کہ سب سے پہلے کیریکٹر جو ہے نا وہ بچہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے. جی جی. کیریکٹر بلڈنگ میں نے بہت سارے انجینئرز، میں اصل میں سائیکالوجسٹ رہی ہوں، تو میں بہت سارے انجینئرز ڈاکٹرز کے سیشنز لیتی رہی ہوں. ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے یہاں، انجینئرز بھی بھرے ہوئے، بزنس مین بھی ہیں اور بہت سارے دینی اسکالر، لیکن کیریکٹرز نہیں ہیں. رائٹ. کیریکٹرز نہیں ہیں، کیریکٹرز بالکل نہیں ہے. جو کیریکٹر ہونے چاہیے وہ کیریکٹرز نہیں. کیا ہمیں لرننگ پہ توجہ دینا چاہیے؟ کیریکٹر نہیں ہوتا. کیریکٹر ہی تو سب سے بڑی بات ہے. ہماری نیشن میں کیریکٹر ہوتا تو ہماری نیشن یہ حالات ہوتے نیشن کے. میں 100% ایگری. کیریکٹرز ختم ہو گئے ہیں. ڈگری سب کے پاس ہے، آپ اچھے ڈاکٹر اٹھا لیں، سب کچھ حرام کھا رہے ہیں. اچھے انجینئر اٹھا لیں، اچھے بزنس مین اٹھا لیں، کیریکٹرز ہی نہیں.
बेसिक मोरल कैरेक्टर्स ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही हम बच्चों में कैरेक्टर्स कैसे डेवलप करें। हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी अपनी है, मेरे जो हस्बैंड है, हमारी कोशिश तो है कि हम उनको में वो कैरेक्टर्स लर्निंग पे या इंग्लिश सिखाने पे या अरबिक सिखाने पे इस पे नहीं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग पे थोड़ी सी तवज्जो कोशिश करें कि कम से कम झूठ को झूठ, सच को सच, कुछ ऐसा कि जो थोड़ा बहुत है मुश्किल आजकल, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि करनी कुछ करें। मैं समझती हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास, टीचर्स जा रहे, टीचर्स के पास भी कैरेक्टर नहीं है, टीचर्स वाले कैरेक्टर नहीं, पेरेंट्स के पास पेरेंट्स वाले कैरेक्टर्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। बिल्कुल। एजुद्दीन में ये जो एजुद्दीन के नाम से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। एजुद्दीन हमने यही एक इदारा बनाया है जिसमें एजुकेशन का एजू है और दीन का दीन है, दीन में से दीन, और उसको मिला के एजुद्दीन बनाया। और इसमें हर शहर के अंदर हमें ऐसे अफराद तैयार करने हैं जो सोसाइटी को एकेडमिकली एजुकेट कर सकें, कि उनको देखिए ख्याल को तश्कील की ज़रूरत है, तो तश्कील देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लिहाजा ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पेरेंटिंग मूवमेंट की ज़रूरत है, और जिस पे बहुत सारे लोगों का तकरीबन इस पे इत्तेफाक है, और आप सबका यहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट होना ही इस बात की अलामत है कि आप सब उन्हीं दुखिए दिलों में से हैं जिनको सोसाइटी का गम है, दर्द है, अपना भी है, औरों का भी है। अल्लाह ताला को ऐसे मग़मूम लोग बहुत पसंद हैं जिनको अपने से ज़्यादा और लोगों का भी गम हो। तो इंशाअल्लाह आपके इस फ़िक्र से ही बहुत कुछ इंशाअल्लाह आइंदा खैर वजूद में आएंगी, और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खैर की चाबियाँ बनाए और शर के लिए ताला बनाए। तो उन खैर की चाबी बनने के लिए हमें अपने आप की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, लोगों को की काउंसलिंग कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, कंटेंट जो है वो डेवलप कर सकें, और जिसकी जो ज़रूरत हो उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हम ले सकें। कैरेक्टर बिल्डिंग की जैसे बात हुई है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग में एक इदारा है इस्लामाबाद का, CEF कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से। उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने तमाम वैल्यूज़ की उम्र के अतबार से, जैसे बच्चों को सच सिखाना चाहिए, ये एक वैल्यू है, अब उस सच सिखाने के लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उन्होंने वो सारे आउटकम्स बना लिए हैं। अब हम उससे आगे काम ये कर रहे हैं एजुद्दीन के अंदर कि हम उन लर्निंग आउटकम्स के टूल्स बना रहे हैं, जिसके ज़रिए से पेरेंट को आज कौन सी कहानी सुनानी है रात को सोने से पहले, वो कौन सी कहानी सुनाएंगे जिसके ज़रिए से सच वाला जो बीज है उस बच्चे के अंदर उसकी आबियारी होगी। लिहाजा इस पूरी मूवमेंट में जो हमारा हिस्सा बनना चाहता है, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। 70 लाख की आबादी में आप अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्ज से काम कर रहे हैं, अंदाज से काम कर रहे हैं, आप भी काम करें। तो उसमें जो इसका हिस्सा बनना चाहता है, वो हमारी जो यानी टीम है, उनका भी जो पोस्टर आया है उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना इंटरेस्ट शो करें, तो हम इंशाअल्लाह मिड ऑफ जनवरी 19 जनवरी से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, पेरेंटिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो एज अ पेरेंट जो रोल प्ले करना है उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए इंशाअल्लाह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर इस वर्कशॉप को आपने अटेंड किया। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे अभी भी खलश ये है कि ये 3 फुल डे वर्कशॉप होनी चाहिए, तब कहीं जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता। दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह नशस्त बर्खास्त करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन।